للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل اور بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگ ہو عزیز دوستو، اب 3 راتیں بج گئی ہیں، تو آج سے جو ہے علماء کے لیے اور ایک مجلس ہوگی۔ اس مجلس کے بعد تھوڑا وقفہ دے کے اور ایک مجلس علماء کے لیے اور سلسلے کو سمجھنے کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ 2 محفلوں کو آسان فرمائے، اس لیے اس کو تھوڑا مختصر کرنا پڑے گا روز کے مقابلے میں۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے یہ قرآن مجید کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جہاں بڑی بڑی صورتیں رکھی، سورہ بقرہ ہے تقریباً 2.5 پارے کی ہے، بات بہت پھیلی ہوئی ہے، تو جیسے اللہ نے پھیلا کے بات کی ہے، نبیوں کے واقعات پھر بیانات وغیرہ، ایسے اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کہیں پورے قرآن کو چھوٹا کیپسول بنا کے دے دیا، اس کو نگل لو، اس کو حرز جامہ، اس کو تعویذ بنا لو، چھوٹی چیز رہی تو اس کو یاد کرنا ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآنی پیغام کو کہیں بالکل مختصر کر کے دے دیا، جیسے سورہ والعصر ہے، اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک سورہ نازل ہوتی لکفت الناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ہی جملہ ہے، وہ کامپلیکس، قسم جواب قسم، اس میں پورا قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کی جو زبردست اس زمانے میں خدمت کی ہے، ہمارے بڑے لوگوں نے بھی، ہمارے اکابر نے جس کو پسند کیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تو انہوں نے پورے قرآن کو سورہ والعصر کی روشنی میں پورا اس کا نصاب بنایا، کھولا پورے قرآن کو۔ تو چھوٹا 1-2 سطر کا سورہ ہے مگر پورا قرآن اس میں۔ ایسی ابھی جو آیت پڑھی گئی پوری چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں 4، قد افلح من تزکا، ایک جملہ، بے شک ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ افلح جو ہے ہر کامیابی کو نہیں بولتے، فازہ بھی ہے، نجحہ بھی ہے، افلح ایسی کامیابی کو بولتے ہیں جو بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، ایک سخت مرحلہ پار کر کے، مشکلات کو پار کر کے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کو افلاح بولتے ہیں۔ اس لیے کسان کو بھی فلاح بولتے ہیں، اس لیے کہ کسان کو زمین میں سے غلہ لینے کے واسطے پہلے زمین کی جو سخت پرت ہے ہل چلا کے اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ جب تک زمین کی سختی کو نرمی میں نہیں بدلے گا، اس کی اوپر کی پرت کو جب تک نہیں توڑے گا، اس وقت تک فصل نہیں مل سکتی۔ تو فلاح وہ کامیابی ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر ہمیشہ کی کامیابی کا بھی اس میں تصور ہے۔ مراد کیا ہے ہمیشہ کی کامیابی؟ مطلب ہمیشہ کی جنت میں چلے جانا۔ جو ایک مرتبہ جنت میں گیا تو بس راجہ ہو گیا، اور کیا ہے راجہ، جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں، کوئی بے بسی نہیں، کوئی دیری نہیں،
یوں سوچو ہو جائے گا، سوچو ہو جائے گا، سوچو ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے اجر غیر ممنون، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اعمال کا ایسا اجر جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، غیر مقطوع۔ تو ہمیشہ کی جنت میں وہ آدمی چلا جائے گا جو تزکیہ کرے اپنا، افلح من تزکیٰ۔ تو پہلے اتنی بات بتا دیں جو بات چل رہی تھی کہ 4 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، قد افلح من تزکیٰ، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ دوسرا چھوٹا جملہ ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس کا تیسرا جملہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ یہ اصلی کام، یہ ہمیشہ کے فائدے کا کام چھوڑ کے کل کی مرغی سے اچھا آج کا انڈا ہے بول کے انڈا کھا جاتے ہو، تم آج کی دنیا کو اہمیت دیتے ہو، قریب کی جو دنیا ہے اس میں جو ہے تم کامیاب بننے کی چکر میں پڑتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی آخرت کی، وہ بڑی بہترین زندگی ہے، ان لمیٹڈ ہے، وہ سمجھے، وہ ابقیٰ، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اتنی بہترین زندگی کی ہمیشہ کی کامیابی کو چھوڑ کے تم لوگ 4 دن کی چاندنی کے پیچھے دیوانے ہوتے ہو۔ اب وہ ہمیشہ کی کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ تزکیے سے ملے گی۔ تو پہلی آیت میں بتا دیا کہ کامیابی تزکیے سے ملتی ہے، دوسری آیت میں بتایا تزکیہ ہوتا کیسا ہے، ذکر سے ہوتا ہے اور توجہ الی اللہ سے ہوتا ہے، ذکر اسم ربی فصلی۔ لیکن یہ کام کرنے کے بجائے تم دنیا سمیٹنے میں لگ جاتے ہو، آخرت کو اہمیت نہیں دیتے ہو۔ اتنے 4 جملے بولنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اتنی ہی بات ہے جو جب آسمان سے جتنی کتابیں آ رہی ہیں، نبی آ رہے ہیں، اللہ کا جب بھی پیغام آیا تو بس یہی بات بولی گئی، بس یہی ہے، لفی الصحف الاولی۔ قرآن سے پہلے جتنے صحیفے آئے سب میں بس اتنی بات ہے، اور وہ پورے صحیفوں کا نام لینے کے بجائے کیا بولے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے ہوں۔ ابھی عربی کا انداز ہے، بول کے اب آگے تم سب جوڑ لو، وہ انداز ہے، وہ پورے صحیفوں کا نام لیتے بیٹھو، پورے صحیفوں میں جو ہے وہ ہم آپ کو نکال کے اس کا عطر آپ کو دے رہے ہیں۔ اے مومنوں، آسمان سے جب بھی پیغام آیا بس یہی آیا۔ اب یہ 4 جملوں میں کوئی اگر دبا کے اپن نکالے ایک لفظ تو تزکیہ نکلتا، اس لیے کہ 4 کا عنوان بھی تزکیے کی ترغیب ہے کہ ہمیشہ وہ کامیاب ہوا جو تزکیہ کر لے۔ اب دوسرے میں طریقہ ہے، تیسرے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے اس کو بتایا گیا ہے، کیا رکاوٹ بنتی ہے۔ تو کل ملا کے بولیں گے تو من تزکیٰ، قد افلح من تزکیٰ ہی پورا خلاصہ ہے پورے نبیوں کی دعوت کا، کہ اس زندگی میں کام کیا ہے انسان کا، کیوں آیا ہے دنیا میں، کیا کرنا ہے اس کو، جس پہ یہ پوری زندگی سفل ہو جائے گی، یہ پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک کام ہے کار حیات، بس یہ کہ اپنا تزکیہ کرو۔ اب تزکیہ کس کو بولتے ہیں؟ تزکیے میں 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ کسی چیز کے اندر جو پوٹینشل ہے، اس کے اندر جو خیر ہے، بھلائی ہے، محنت کر کے اس کے اندر کی بھلائی کو پورا وجود میں لانا۔ جیسے آم کی گٹلی ہے، اب اس آم کی گٹلی میں پورا آم کا درخت چھپا ہوا ہے اندر، اس میں طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک آم کا درخت وجود میں لا سکتی ہے جس کو پھل لگتے رہیں گے ہر موسم میں، مگر دیکھنے میں کیا ہے؟ وہ گٹلی۔ اب گٹلی پہ ایسی محنت کرنا کہ اس کے اندر کا پورا درخت وجود میں آ جائے اپنی بہار کے ساتھ، یہ وہ گٹلی کا تزکیہ۔ گٹلی کو آپ زمین میں ڈالیے، کھاد دیجئے، پانی دیجئے، پالیے، بڑا کیجئے، پھر ہر سال جو ہے اس سے پھل لیجئے۔ تو جب گٹلی سے پورا پودا نکل جائے گا، پھول لگ جائیں گے، پورے آم اچھے لٹک جائیں گے، تو عربی میں کیا بولیں گے اس کو؟ گٹلی کا تزکیہ ہو گیا بولیں گے۔
اس کے اندر جو تھا وہ باہر آ گیا. قد افلح من تزکا. زکا الزرع بولتے ہیں کھیتی. جب کسان نے بیج لگایا تھا وہ بیج نے پورا اپنا خیر ظاہر کر دیا, کھیتی پوری بڑی ہو کر پورا فصل آ گئی تو وہ بیج کا تزکیہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اے انسانوں تم جو بیج ہے نا معمولی بیج نہیں ہے, تم میں سے ایک ایک ایسا بیج ہے اس میں پوری جنت, وہی جنت بنے گی. ایسی بہترین فطرت ہے تمہاری, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت پہ تم کو پیدا کیا گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین فطرت پہ ہم نے تم کو پیدا کیا. تمہارے اندر اللہ کی پھونک ہے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میری روح میں سے پھونکا ہے میں نے. انسان کی جو روح ہے اس کو عزت دینے کے لیے, اس کی خوبی بتانے کے لیے میری روح کہہ رہے. اللہ نہیں آ گئے, اللہ کی روح پھونکتے تھوڑے اللہ میں آ گئے سمجھیں گے گئے اپنے اندر, نہیں. انسان کی روح چونکہ اللہ نے اپنی صفات کی تجلی اس میں کی ہے, اس واسطے اس کو اپنی روح کہتے ہیں. تو ہمارے اندر کیا ہے, دو چیز ہے, ایک روح ہے ایک بدن ہے. روح ہمارا پوٹینشل ہے, جسم ہماری رکاوٹ ہے, چھلکا ہے. تو تزکیہ دو معنی ایک ساتھ دو معنی کو بیان کرتا کہ اپنے اندر کی جو روح ہے اس کو چمکانا, اس کے اندر کے پورے خیر کو باہر لانا. اور تزکیہ کا دوسرا معنی کیا ہے, کسی چیز کو جو گندگی لپٹی ہوئی ہے اس کو دھو کے نکال دینا. مانجنا, برتن کو مانج لیے تو برتن کا تزکیہ ہو گیا, پورا میل نکال دینا اس کا. اسی کے حساب میں کیا کہتے ہیں, زکوٰۃ الحیوان بولتے ہیں. جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, تزکیۃ الحیوان بولتے ہیں. کیوں؟ اسلامی طریقے سے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو آخر تک دماغ کا رابطہ رہتا ہے جسم سے, جس کی وجہ سے پورا خون نکل جاتا ہے. جو ایسڈ ہے, جو زہر ہے, پورا خون نکل جاتا ہے تو گوشت بالکل پاک ہو جاتا ہے. تو جانور کے جسم میں جتنا بھی زہر تھا, گندگی تھی, وہ پورا نکالنے کا, میل نکالنے کا نام کیا ہے, تزکیہ. تو دو کام کا نام تزکیہ ہے. ہمارے اندر جو روح ہے اس کو چمکانا, اور اس بدن میں رہنے کی وجہ سے, یہ بدن جو بنا ہوا ہے سڑی مٹی سے بنا ہوا ہے, من صلصال من حمیم مسنون, مٹی سڑائی گئی یہاں تک کہ اس میں سے بدبو پھیلنے لگی, وہ بدبودار مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا. تو اس جسم کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو اس کو اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی. جہنمی صفات اس کے اندر آ گئی جو آدمی کی روح کو قید کر کے رکھ دیتی ہیں اور روح کی خوبیوں کو ظاہر ہونے نہیں دیتی. تو جسم کی وجہ سے جو کچھ بھی کمزوریاں آ گئی ہیں, اب یہ جسم کا نمائندہ جو ہے وہ نفس ہے. جسم کی پوری ضروریات کو مینیج کرنے والا کون ہے, نفس ہے. روح کا بھی اس سے تعلق ہے. نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے تو وہ روح کا بھی نمائندہ رہتا ہے, نفس مطمئن. لیکن جو پہلی اس کی حالت ہے نفس کی, وہ امارہ ہے, وہ خواہشات کی تعلیم دیتا ہے, ضروریات. تو یہ جو نفس ہے اس کو دبانا پڑتا ہے, اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے. تو یہ میل نکالنا, اب یہ حرص ہے, کینہ ہے, بغض ہے, کھانے کی شہوت ہے, پینے کی شہوت ہے, لذتوں کی شہوت ہے, یہ پوری شہوتیں کیا ہے, انسان کو پستی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے. کوئی اونچا مقصد نہیں چاہیے, بس مزے میں رہیں گے. تو یہ جتنی جہنمی صفات ہے یہ پوری اپنے اندر سے نکالنا. دو کا نام تزکیہ ہے, روح کو اڑانا, نفس کو دبانا, نفس کو کنٹرول کرنا. تو بول رہے کہ یہ کام جو کرے گا وہ کیا ہے, کامیاب ہے. زندگی کا کام یہی ہے, دنیا میں آئے ہیں تو یہی کر کے جانا ہے.
اسی کام کے لیے یہ دنیا چل رہی ہے. خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کا یہ جو کارخانہ چل رہا ہے، بچے پیدا ہوتے جا رہے ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں لاکھوں بچے پیدا ہو رہے، اور ہر گھنٹے میں لاکھوں جا رہے ہیں. یہ آنا جانا کیوں لگا ہوا ہے؟ کارخانہ کیوں چل رہا ہے؟ کون تزکیہ کر کے آ رہا ہے؟ بس یہی کام چل رہا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے دیکھیے زندگی کا کام. یہ ہے پورے نبیوں کی تعلیم، یہ ہے پورے وحیوں کی تعلیم. اسی کو اور اچھا دل میں بٹھانے کے لیے اور ایک جگہ اللہ نے کیا کہا؟ 11 قسمیں کھائی ہیں. یہ بات بولنے سے پہلے کہ اپنا تزکیہ کرو. تمہارے اندر دیکھو میل ہے، جس پوزیشن میں جو تم ہو اس وقت مکس ہے، بھلائی برائی مکس ہے. تمہارے اندر جنت بھی ہے، تمہارے اندر جہنم بھی ہے. فی الحال تم اپنے اندر کی جہنم کو کھرچ کر نکالو اور اپنی اندر کی جنت کو ڈیولپ کرو. یہی تمہاری زندگی کا کام ہے. تو تزکیے کی فکر پیدا کرنے کے لیے، تزکیے کی اہمیت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 11 بڑی بڑی قسمیں کھائی. فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور جب وہ چمکتا ہے، چڑھتا ہے، پوری طرح کھل کے اس کی روشنی آنے لگتی ہے اس وقت کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، قسم ہے دن کی، اور جب اللہ تعالیٰ دن کو پوری طرح روشن کر دیتے ہیں اس وقت کی. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب کہ وہ پوری طرح چھا جاتی ہے. پھر قسم ہے والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور جس عجیب، جس حیران کن انداز میں اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس بناوٹ کی قسم. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور جس انداز سے اس کو پھیلایا ہے اس کی قسم. ونفس وما سواها، اور قسم ہے تمہارے نفس کی، تمہارا جو سیٹ اپ ہے ایک ایک انسان کا، اس نفس کی. وما سواها، اور جس طرح اس کو سیٹ کیا ہے اللہ نے، کیا کیا چیزیں اس کو رکھ کے اس نفس کو اللہ نے بنایا ہے، اس بناوٹ کی بھی قسم ہے. اتنی ساری چیزیں بول کے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو تمہاری بناوٹ ہے، تمہاری شخصیت ہے، تمہاری ذات ہے، تمہارا نفس ہے، وہ ایسا ہے کہ اس میں فجور بھی ہے، تقویٰ ہے، اچھائیوں کی بھی محبت ہے اس میں، برائیوں کی طرف میلان بھی اس میں، اس لیے کہ اس میں روح ہے جو اچھائیوں کی طرف کھینچتی ہے، بدن ہے جو پستیوں کی طرف کھینچتا ہے. اس میں اچھائی بھی ہے، برائی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھائی برائی کی تمیز بھی ہے پھر تمہارے اندر، وہ بھی مفہوم ہے اس کے اندر، تمیز کی بھی تفسیر ہے. دیکھو تمہارے اندر دو چیز ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. تمہارا نفس ایسا بنا ہوا ہے، اس کے اندر فجور بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اس میں گناہ بھی بھسا ہوا ہے، اس میں تقویٰ بھی بسا ہوا ہے. اب ایسی حالت ہے تمہاری، انکمپلیٹ ہے، تم لوگ ابھی محنت کرنا ہے تم کو اپنے اوپر. اب اللہ چاہتے تو جسم میں رکھ کے بھی فرشتے کو ایسا بنا سکتے تھے، مگر اللہ کی حکمت، اللہ بولے میری جنت میں فری میں نہیں لیتا میں کس کو بھی بول. میری جنت میں آنے کے لیے کچھ کر کے آنا ہے، میرا قرب پانے کے لیے کچھ کر کے آنا ہے. تو ایک کام لگا ہے کہ تم کو اپنے اوپر محنت کر کے اپنے کو ڈیولپ کرنا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رفاقت کے قابل بنانا ہے تم کو، تب رفاقت ملے گی، فری میں نہیں ملے گی. ویسا تو خاموشی سے عبادت کرنے والے فرشتے تھے ہی پہلے سے، وہ تو بہت بڑی تعداد میں تھے. اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق کو بنائیں گے ہم جو اسٹرگل کر کے ہم کو چاہے گی، اسٹرگل کر کے آئے گی، اختیار سے آئے گی، ارادے سے آئے گی، برائی کا پورا ذوق رکھنے کے باوجود برائی کو ٹھکرا کے میری خاطر آئے گی. ہم ان کو انعام دیں گے. تو انعام دینے کے واسطے تو بھائی کچھ کرنے کے واسطے ہے نا. تو اللہ نے ہم کو بڑا مقام دینے کے لیے پیدا کیا، اس واسطے تھوڑا بڑا کام بھی دیا. وہ کام کیا ہے کہ خود اپنے اندر جو دوزخ ہے پہلے سے، وہ اپنے اندر کی دوزخ بجھانا ہے.
اپنے اندر ہی شر ہے پورا. لڑائی اپنے اندر، میدان جنگ ہے ہم میں سے ہر ایک روح ہے، ایک نفس ہے، اندر جنگ ہے، خیر و شر کی جنگ ہے. اس جنگ میں جیت کے بتانا. تو 11 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو اطمینان دلانے کے واسطے صاحب قسم سے بول رہا ہوں، میں قسم سے بول رہا ہوں، بولتا ہے بڑے آدمی کو مطمئن کرنے کے واسطے. بڑا آدمی چھوٹے نوکر کو جو ہے بولنے کے واسطے قسم کھا چل کر بولتا ہوں، قسم کھاتا گا. لیکن یہ اللہ کا پیار ہے. میرے بندوں کے دل میں بات اتر جائے، وہ لوگ کتنی سیریس بات ہے وہ سمجھ سکیں. اتنے قسمیں کھاتے جا رہے، اللہ میں آخر کیا بولنا چاہ رہے؟ بندوں کے دل میں راسخ کرنے کے لیے اتنی قسمیں کھا رہے. میرے بندوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کامیابی اسی میں. قد افلح من زکاہا. تمہاری اس وقت پوزیشن ایسی ہے، پرسنالٹی ایسی ہے، مکس ہے. ابھی محنت کرو گے وہ کامیاب ہے اس زندگی میں جو اس کو مانجے. فی الحال مائل وائل سب ہے، اس میں پورا مانجنا ہے. پہلے چھلکا ہے اسے توڑنا. اچھا افلاح پہ وہ بھی سنا ہے تو بات اچھی یاد رہتی. یہ افلاح کا استعمال کہاں سے آیا؟ عرض کیا تھا نا، مشکل چیز کو حل کرنے کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کو افلاح بولتے ہیں. تو یہ جو تزکیہ ہونے والا ہے آسانی سے ہونے والا نہیں. اوپر پہلے نفس ہے، اس کو توڑیں گے تو روح آزاد ہوں گی تو خیر کرے گی. تو بتایا کہ یہ ایک بدو. عربوں میں کیا ہوا، جو دیہاتی رہتے تھے نا ان کی عربی اصلی رہتی تھی. شہری لوگوں کی عربی کو نہیں مانا جاتا تھا. پیور عربی دیہات میں ہوتی تھی. تو ایک بدو نے دیکھا کہ کوے کو اخروٹ ملا. اب تھوڑی دیر تک چونچ مارتا رہا، ادھر مارو اس کی چونچ سے کہا اخروٹ کا تو چھلکا بہت مضبوط رہتا تو وہ ٹوٹا نہیں. وہ کوے کی ہوشیاری مشہور ہے دنیا میں. ہاں تو بہت دیر تک چونچ مار کے نا سوچا ہونا کیا کرنا. وہ بدو دیکھ رہا تھا کھڑے کے. اس نے کیا کیا، منہ بڑا کھول کے اخروٹ کو پکڑ لیا اور اڑ کے اوپر جا کے ایسی چٹان دیکھا، ایک نیچے اچھی چٹان ہے، اوپر دور لے جا کے اس کو پٹکا اوپر سے. اتنی اوپر لے گیا کہ وہاں سے گرنے سے وہ پھٹ گیا، اس کا چھلکا جو ٹوٹ گیا. تو بدو دیکھ کے بولا افلاح افلاح افلاح، کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا. تو یہ ہم لوگ بھی اخروٹ ہے. ہم میں سے ہر آدمی اخروٹ ہے. اخروٹ کے اوپر کا چھلکا مضبوط ہے، خالی چونچا مارے تو نہیں ٹوٹتا. وہ اوپر کا جو چھلکا ہے وہ ہمارا نفس ہے. کھاؤں گا پیوں گا مزے میں رہوں گا، مضبوط چھلکا ہے وہ نفس کا. اندر اخروٹ اچھا قیمتی ہے. اندر کی جو روح ہے وہ بس اللہ سے محبت ہی جانتی ہے، وہ اللہ کی صفات کا جھلک ہے اس میں. مگر اس روح کو اوپر سے جو پکڑا ہوا ہے، جسم میں اکیلی روح رہ نہیں سکتی دنیا میں، جسم میں ہی رہ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مادیات کی دنیا ہے. روح جو ہے ایک غیر مادی چیز ہے یار نہیں. تو اب یہ بدن میں اس کو ڈال کے بھیجا گیا تو یہ بدن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، سڑا بدن. اور اس بدن کی رات دن جو مینیجنگ کرتے رہتا ہے جو نفس ہے، وہ بولتا کھائیں گے پئیں گے. اس لیے کہ یہ بدن زندہ رہنے کے لیے روز کھانا پڑتا پینا پڑتا. یہ بدن کے واسطے ہی گھر بنانا پڑتا. روح کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اس بدن کے واسطے ہی کپڑے خریدنا پڑتا. روح کو کیا ضرورت ہے؟ جتنے ہم لوگ ضرورتیں سمجھتے ہیں نا، یہ پورے ضرورتیں بدن کی ہے. گھر بنانا، کمانا، کھانا، شادی کرنا، کس کی ضرورت ہے؟ بدن کی ضرورت ہے. شادی کرے تو بچے ہوتے سلسلہ چلتا، نہیں تو ختم ہو جاتا سلسلہ. تو یہ بدن ہی کا سلسلہ چلنے کے واسطے شادی ہے، روح کا سلسلہ چلنے کے واسطے شادی کی کوئی ضرورت نہیں. تو جتنی ضروریات ہیں اس کو اسی میں پھنسا ہوا ہے آدمی. یہ چھلکا جو ہے نا وہیں اٹکا ہوا ہے، گودے تک نہیں جاتا. تو اللہ بنا قد افلح من زکاہا. چھلکا توڑو، اندر کے
نور کو باہر لاؤ، اندر جنت کا پودا ہے باہر لاؤ اس کو، شجرہ طوبہ ہے، جنتی فطرت ہے، اسے باہر لاؤ۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ آدمی فیل ہوگا زندگی میں جو اور لت پت کر دیا ہوگا، نیکی برائی یہ وغیرہ کر کے پورا اپنی فطرت کو دفن کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیو، بس پورے قرآن کا، پورے نبیوں کا پیغام کیا ہے؟ زندگی میں اپنا تزکیہ کر کے آؤ۔ یاد رہے گی یہ بات، اصل کام یہی ہے۔ تزکیہ کیوں کرنا بھائی؟ تزکیہ کیوں کرنا؟ کیا فائدہ ہے؟ تزکیہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو پیدا کیے ہیں، یہ سڑی مکھیوں کی، مچھروں کی دنیا میں رکھنے کے واسطے نہیں پیدا کیے۔ جس دنیا میں ہم ہیں نا، محدودیت والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ کی محفل کے شریک ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھو مقصود ہے ہم۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ پریشانی والی دنیا، ڈیوٹی والی دنیا، دشمنوں والی دنیا، حاسدوں والی دنیا، بیماریوں والی دنیا، محدودیت کی دنیا، الجھنوں والی دنیا، لمیٹڈ کیڑے مکوڑے کو سے جینا پڑتا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے ہیں اپنی محفل آباد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو جو مجلس چاہیے اپنے ہم مجلسوں کی، اس کے لیے رکھے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کی، ایک ایسی مخلوق جو عقل والی ہو، سمجھ والی ہو، اللہ کی خوبیوں کو پہچان سکتی ہو، اللہ کے کمالات کو سمجھ سکتی ہو، دل سے سمجھ کے اللہ کی تعریف کر سکتی ہو۔ ایسی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر کے آخر میں اپنی جنت بسانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ رہنے کے واسطے پیدا ہوئے، اللہ کے ساتھ رہنے کے واسطے پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا بولے تو اللہ تعالیٰ بہت اونچی فطرت والے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ سبحان ہے، سمجھے، کوئی عیب نہیں ہے، اور ان کے اندر ہر اچھائی ہے۔ جتنی اچھائیاں انسان سوچ سکتا ہے نا، بھئی یہ بھی ہونا چاہیے چیز، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ صفت ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ خوبی، جتنی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں نا، وہ سب اللہ میں ہے۔ وہ خوبیاں وہ بنانے والے میں ہے، اس لیے بنے ہوئے کمپیوٹر میں وہ خیال آ رہا وہ خوبی کا۔ کمپیوٹر ڈیزائن کرنے والے کے اندر ہی نہیں ہے تو وہ سہولت کمپیوٹر میں کہاں سے آتی؟ جتنی خوبیوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی اس سے لے کے آخر تک جتنی اچھائیوں کا تصور انسانیت نے کیا ہے، کر سکتا ہے کتنا، وہ سب اللہ میں ہے۔ بہت شریف ہے اللہ تعالیٰ، بہت پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ، بہت نزاکت طبع والے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت شرمیلے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت شرمیلے، اس واسطے چھپا کے رکھے اب تک چھپ کے، بہت شرمیلے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت غیرت والے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت سخی ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہر خوبی، پاکی ان کے اندر ہے، بڑا دل ان کے اندر ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینے کا ان کے اندر ہے، سب اچھا ہی ان کے اندر ہے۔ اب ایسے اللہ کے ساتھ جا کے رہنا ہے اپنے کو، تو تزکیہ کر کے جانا پڑتا، نہیں اچھے بن کے جانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر جیسی صفات ہے، اس جیسی صفات بنا کے جائیں گے تو وہاں ساتھ رہ سکتے۔ وہ پاکیزہ ہیں تو ہم کو بھی پاکیزہ بن کے جانا ہے۔ یہ ہے تزکیہ، ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں ہمیشہ جہاں جا کے ہم کو رہنا ہے وہ پاکیزہ دنیا ہے، وہ دار السلام ہے، وہ وہاں بے چینی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب بھی وہاں بگڑا ہوا انسان جائے گا تو وہاں کا سکون ختم ہو جائے گا، گندا آدمی جائے گا تو وہاں کی پاکی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تو پاکیزگی پسند ہے، کہاں رکھیں گے اس کو؟ تو تزکیے کی ضرورت سمجھیے آپ کیوں ہے۔
ہمیشہ ہم کو جہاں رہنا ہے وہ پاکیزہ بستی ہے، وہ اللہ کی بستی ہے، وہ اللہ کی کالونی ہے، وہاں جا کے رہنا ہے۔ اس کے واسطے ہم کو اللہ کی صفات جمال کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب اللہ کی جو صفات کمال ہے اس میں تو کوئی ساتھ نہیں دے سکتا کہ سب میں بھی اللہ بن جاتا ہوں بولیں گے پھر وہ ساتھ، وہ تو پھر فساد فساد ہو جائے گا۔ اللہ کی صفات کمال میں ہمارا دخل نہیں ہے، صفات جمال کی حد تک۔ تخلقوا باخلاق اللہ ایک جملہ ملتا کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو تزکیے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اس کے واسطے ویسی ہی صفات بنا کے جانا ہے۔ اب آپ جو ہے بہت اچھا اہتمام سے اچھی جگہ پہ چاؤ سے ایک گھر بنائے آپ، سمجھے؟ اب گھر بنانے کے بعد ایک کرایہ دار آیا، آپ ایسے ہیں کہ بہت شریف پاک صاف رہنے والے، ڈسپلن کو پسند کرنے والے، خاموشی کو پسند کرنے والے، اخلاق کو پسند کرنے والے، تہذیب کی گفتگو کو پسند کرنے والے، آپ ایسے ہیں۔ اب اس میں ایک آدمی بول رہا میں آپ کے آدھا پورشن دیجئے مجھے، کرائے سے رہتا ہوں بول کے بول رہا، اور انہیں کیسا ہے کرائے کو آنے والا؟ خوب ڈال لے کے جھومتے ہوئے باتیں کر رہا انہیں، بھک بھک بو آ رہی بدبو کی اس کو، اور آپ کا مکان ہے پوچھتے وقت 10-15 گالیاں دے دے رہا اس میں چنے، ایسا رف بات کر رہا، گالیاں دے رہا ہے، بدبو نکل رہی ہے، کپڑے میلے ہے، سخت لہجہ ہے، گری ہوئی فکر ہے۔ آپ اپنے گھر میں اس کو رکھ لیتے تو اللہ کیوں رکھ لیں گے جنت میں؟ اپنی محفل میں کیوں اللہ تعالیٰ کو رکھیں گے؟ اس واسطے اللہ کی محفل کے قابل بننا ہے۔ بہت بڑے دربار کے درباریاں ہیں ہم لوگ کیڑے بیت الخلاء میں مسلتے رہتے نہیں، ویسی زندگی پسند کر رہے ہیں، بیکار خواہشات کی زندگی، ذلیل زندگی پسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہی زندگی جو ہے اللہ اپنے دربار کا درباری بنانا چاہتے ہیں۔ دربار کے آداب رہتے نہیں، بادشاہ کے دربار کے سب لٹ بھیاں رہتے کیا وہ دربار میں؟ دربار کے کتنے آداب رہتے؟ یوں کرتے تھے سلام، ایسا کر کے جاتے رہتے، ایسا تھوڑے جاتے دیہاتی کے ویسا۔ تو دربار الہی پاکیزہ جگہ ہے، اس کے قابل بننا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ روز آنا کھلا اللہ کا دیدار ہے، جس کا جیسا درجہ ہے اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی، وہاں پورے انبیاء ہوں گے، اور ہر زمانے کے پاکیزہ انسان وہاں ہوں گے۔ وہاں رہنے کے واسطے، وہ کالونی میں جانے کے واسطے سب بری عادتیں چھوڑنا۔ سر پہ عرش ہوگا، اتنے قریب ہوں گے، سر پہ عرش ہوگا۔ ہاں، ایسی ایسی نعمتیں اور ایسے پاورز دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، تم جو بولے وہ ہوں گا۔ تو پاکیزہ بن کے گئے تو ہی اچھا رہتا۔ تمہارے دل میں حسد ہے، اور وہاں جنت میں جانے کے بعد بھی ارے میرا محل تو اچھا ہے، مگر یہ عبد الکریم صاحب کا بھی اچھا ہے، ان کا بھی اچھا ہے، ان کا اچھا ہے، سب کا بہترین محل ہے۔ آپ کے دل میں حسد ہے، آپ کیا جل جاؤ گے سمجھتے؟ اس کا محل جل جاؤ ہوتے جنت میں جلنا شروع ہو جاتا ہوگا، جنت جا کے دوزخ ہو جاتی۔ حسد والا گیا تو جل جاؤ، انہیں کٹ جاؤ، اس کی عزت چلے جاؤ، اس کی خوشیاں چلے جاؤ، آئے حسد والے ہیں آپ، چلے گئے جنت میں۔ رف بات کرنے والے، حضور بولے رف بات کرنے والا جنت میں گھس نہیں سکتا، بولے تہذیب کی جگہ ہے، وہاں جا کے ایل فیل باتیں کرنا شروع کرے تو، سخت جملے بولنا شروع کرے تو اس واسطے وہ جنت دوزخ بن جاتی ہے اگر بغیر اصلاح کے گئے تو۔ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی، چین کی، دار السرور ہے وہ دار السلام ہے، وہ وہاں کوئی بھی کاٹا برداشت نہیں ہے وہاں۔ اس وجہ سے وہاں پر اتنا پاورز اللہ تعالیٰ دے رہے، اس واسطے پاکیزہ بن کے جانا۔ تو بہرحال تزکیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں رہنے کے واسطے ہماری فطرت بھی ویسی بنائی ہے، بہت اونچی روح ہے، مگر وہ روح اس دنیا میں جسم میں ڈالی گئی۔ اب جسم کی وجہ سے ہی پوری کمزوریاں ہیں۔ اندر کا جو چھلکا ہے نا، اندر کا جو مغز ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، مگر اوپر کا چھلکا جو ہے وہ جسم جو ہے بہت گندا ہے۔
اسی پورے جسمانی تقاضوں کو مینیج کرنے والا جو مینیجر ہے اس کا پہلا لیول ہے نفس امارہ، ہمیشہ بس برائی کا حکم دیتے رہتا، کم ظرف ہے، وہ سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو نفس ہے چونکہ بنا ہوا ہی سڑی مٹی سے ہے، جسم زمین سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کی غذا جو ہے، جتنی بھی اس کی غذا ہے سب خواہشات ہے، اور سب زمین سے نکلنے والی چیزیں اس کی غذا۔ کھانے کے جتنے بھی جو ہے غلے پھل نکل رہے ہیں وہ سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ زمین سے۔ لباس کہاں سے نکل رہا؟ زمین سے۔ گھر کہاں سے نکل رہا؟ جتنی اس کی ضروریات ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی سے ہی اس کی پوری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اور روح عالم امر سے ہے، اللہ کی پھونک ہے، اللہ کا حکم ہے نا، اور روح عالم امر کی چیز ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اللہ کی یاد روح کی غذا۔ جتنی اللہ کی یاد ہوگی اتنی روح پاور میں آتی چلی جائے گی، اور پھر اللہ کی صفات اس کی غذا ہے، اس کی چمک۔ جتنی اللہ کی صفات کی نقل کرے گا، صفات جمال کی، اس کی روح چمکے گی۔ جتنا سخاوت کرے گا روح چمکے گی، جتنا علم صحیح حاصل کرے گا روح چمکے گی۔ کیوں؟ اللہ کی صفات۔ تو ذکر الہی اور صفات اللہ کی صفات جمال کے موافق کام، اس سے روح چمکتی ہے، تو اس کی غذا ہے۔ اب یہ پوری اچھی طرح روح کے اندر کا پورا حسن آ جائے، اس کی پوری جو پروگرام ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اس روح، یہ پوری روح بچوں میں رہ کے کیسا کھلے گی، کمائی کے میدان میں روح کی خوبیاں کیسے کھلے گی، خرچ کے میدان میں اس کی خوبیاں کیسے کھلے گی، سوسائٹی سے تال میل میں اس کی خوبیاں کیسے کھلے گی، اس پورے روح کو کھولنے کا پورے پروگرام کا نام ہے اسلام۔ کیسے اس کو زندگی میں استعمال کرو کہ پورے تمہاری روح کے اندر کے پورے جو پتیاں ہیں وہ کھل جائیں گے۔ لوگوں میں کیسا رہنا، بچوں میں کیسا رہنا، کمانے کے میدان میں کیسا رہنا، خرچ کے میدان میں کیسا رہنا، اخلاق کے میدان میں کیسا رہنا، یہ پورا پروگرام ہے۔ کسی کو اس دین کو کیا کہا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے وہاں تو اللہ کا رنگ میں ڈوب کے آؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کے کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال قرآن میں اس کو اللہ نے بار بار کھولا ہے کئی جگہ کہ انسان کو ہم نے فطرت کے اعتبار سے تو بہت اچھا بنایا ہے، لیکن ساتھ میں نفس لگا دیا ہے جس سے وہ پستی میں گر گیا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت بہترین صلاحیت اسٹرکچر پہ پیدا کیا ہے، بہت اچھی فطرت پہ، لیکن پھر کیا کیا ہم نے؟ نفس لگا دیا ساتھ میں، جسم لگا دیا ہم نے ساتھ میں، جسمانی تقاضا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، بہت اچھا بنا کے ہم کیا کریں؟ اس کو گڑے میں پٹک دے بولے۔ یہ نفس کیا ہے؟ اس نفس کے پیچھے جو گیا برباد ہوگا۔ ہاں، اس سے نفس کی جو پستی ہے اس سے بچنا ہے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کرو پھر نفس کی پستی سے تم بچ سکو گے۔ اور ایک جگہ ہوگا فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرمائے بے شک انسان بڑا کھوکھلا پیدا ہوا ہے، پھس پھسا، ہر برائی کے پیچھے بھاگتا، ہر خواہش کے پیچھے بھاگتا، اچھا برا کچھ بھی نہیں دیکھتا، گندی چیز کھا رہا ہوں اچھی چیز کھا رہا ہوں کچھ نہیں، بس بھاگتا رہتا ہے، چھوٹے دل والا ہے، کھوکھلا دل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا کچھ مصیبت آئی، تکلیف آئی تو ہاں ہاں کرتے رہتا، میرے اتنی مصیبت کس کو نہیں آئی، برداشت نہیں ہوتا اس سے، ہاں ہاں کرتے رہتا ہے، سر مار لیتے رہتا ہے، میرے دشمن کو ایسی مصیبت نہیں آنا بولتا، حالانکہ کچھ بھی مصیبت نہیں رہتی، جزا فضا، پست ہو جاتا، میں کیا مر جاتا ہوں، خودکشی کر لیتا ہوں، کیا کیا بولتے رہتا، کیا ہوتا میرے سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈھیلے باتیں کرتا، پست ہو جاتا ایک دم ذرا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر حالات اچھے آگے، ہاتھ میں پیسہ آتے، خاندان میں میرے ساتھ کوئی نہیں، سب آئے تو جھک کے سلام کرنا بولتا، آپ اب میں وہ نہیں ہوں، اب ذرا پہلے کے سے بات نہیں کرنا، ذرا میرا ادب کرنا بولتا انہیں رشتہ داروں سے، پہلے کو سیدھ بات کر رہے میرے سے، اب تمہیں تڑم خواہ ہو گیا، اب جی بھی بول کے کیا سمجھ رہے ہو میرے کو سمجھ رہی نہیں، تو ذرا کچھ مل گیا تو بس میرے کو ہی ملنا، دوسرا آگے نہیں بڑھنا بولتا۔ اذا مسہ الخیر منوعا،
خاندان میں کوئی آگے نہیں بڑھنا، مشورے کرنے کا تو الٹے مشورے دیتا، دوسرے آگے نہیں بڑھنا بول کے. تو ایسا ہے، کم ظرف ہے، یہ سڑی مٹی ہے نا، سڑ گئی سو مٹی ہے، اتنا زیادہ پانی پلائے تو پھر جانا نہیں پڑتا، وہ یاد نہیں آپ کو. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. ایسا انسان ہے، مگر یہ انسان اس پستی سے اٹھتا کیسا ہے؟ وہی وذکر اسم ربہ فصلی. اندر کی روح جب پاور میں آئے گی تو یہ چھلکا توڑ کے نکل جاتی ہوگا. مرغے کا بچہ اچھا بن گیا تو کیا کرتا ہے، انہیں انڈے کے اوپر کا چھلکا ٹک ٹک مار کے نکل جاتا ہے. تو ارے یہ نفس کو کچھ ہرانا ہے تو کیا کرنا، روح کو پاور میں لانا. اندر کی روح پاور میں آئے گی تو یہ سڑے نفس کو مار کے ہٹا توڑ دیتی. الا المصلین، انسان ایسا پھسپھسائے کمزور ہے، مگر جو اچھی نماز پڑھتے نا، ذکر کی کامل شکل کا نام ہے نماز. ذکر کامل کیا ہے؟ نماز. الا المصلین، جو ذکر کو کامل لیول تک لا لیے. یہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ جو ہے نا 16 سبق ہے اصل، پہلے سے جو چلا آ رہا ہے. تو 16ویں سبق پہ نماز صحیح ہوتی، یعنی پورا سلسلہ رکھا ہی گیا ہے نماز ٹھیک کرنے کے لیے. 16 سبق کے پورے مجاہدہ ہونے کے بعد بولتے اب نماز بنتی. بولتے پورے نماز سے پہلے کی مشق، جیسے قرآن شریف پڑھانا ہے تو پہلے نوران قاعدہ پڑھاتے. کیوں پڑھانا بھائی؟ قرآن پڑھنے آنا بول کے. یہ 16 سبق مراقبے کیوں کرتے؟ نماز صحیح پڑھنے آنا. ورنہ نماز صحیح پڑھنے آ گیا تو پورا تزکیہ اس سے ہوتا، ہر چیز اس سے ملتی، پوری صفات کا گلشن بن جاتا آدمی. قرآن میں جگہ جگہ نماز سے کیا کیا صفات آتی، پوری زندگی نکھر جاتی اگر نماز بن گئی. نماز یکسوئی والی جو بنتی ہے وہ مراقبوں سے بنتی ہے، وہ 16 سبق سے بنتی ہے. تو فرما رہے نمازی اگر بن گئے صحیح، 16 سبق کر لو، نماز اچھی کر لو، اس کے بعد تم حلوہ نہیں رہیں گے، تھڑ دلے نہیں رہیں گے، پھسپھسے نہیں رہیں گے، سڑے ہوئے نہیں رہیں گے. پوری سڑی ہوئی صفات وہ پوری نکل جائیں گے. اب وہ صفات ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھنا، اور نماز معیاری نہ، یحافظون معیاری نماز ہے نا، ہم فی صلاتہم خاشعون ہونا، خشوع والی نماز ہونا. تو پھر جو ہے کیا کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہے اس کا بیان ہے. اور یہ جو جنت جو ملنے والی ہے یہ تزکیے کا ہی صلہ ہے. تزکیے کی جو محنت کرے گا اسی کو جنت ملنے والی ہے. جو تزکیے کی محنت نہیں کرے گا، ایسے علم غلم زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. یہ جنت کس کا بدلہ ہے؟ جو محنت کر کے اپنی بری صفات کو نکالے گا، سڑی صفات کو نکالے گا، اس کو جنت ملے گی. لیکن لوگ کیا کر رہے بولے تو یہاں جنت بنانے کی چکر ہے ہماری. شیطان کیا کرتا، یہاں کی جنت دکھاتے رہتا، یہیں ترقی کریں گے، پوری خوشیاں یہیں حاصل کریں گے، بہت اچھا مکان ہونا، بہت اچھی گاڑی رہنا، بہت اچھی بیوی رہنا، بہت اچھا فرنیچر رہنا، سب یہیں جنت بنانے کی چکر انسان. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جبکہ یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی. یہ محدود دنیا. آپ چاہے زندگی کا سب سامان حاصل کر لو، دل کا سکون اس دنیا میں ہے ہی نہیں. دل کا سکون نہیں ہے. اب سب سے اچھی جو آمدنی جو ملک کی ہے سویڈن ہے. اب آج کل تازہ معلوم نہیں، پرانا ہم کو حساب معلوم. تو سویڈن کے اندر ہر آدمی کے پاس ہر چیز ہے، سب کے پاس ماہانہ آمدنی ہے، نوکری نہیں تو حکومت کی طرف سے، سب کا بینک بیلنس ہے، سب کو مکان ہے، سب کے مکان میں پورا فرنیچر ہے، زندگی کی پوری ضرورتیں ہیں. پھر وہاں لوگ بولے کہ انسان کو جو ہے کوئی بھی شرط نہیں لگانا، ہمارا ملک کا ہر شہری آزاد رہنا، جو جی چاہے کر سکنا. تو لوگ یہ بھی قانون بنائے کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت کس کے بھی ساتھ رہ سکتے. جیسے بیل گدھے کبھی بھی کس کے ساتھ بھی رہ سکتے، اپنی ضرورت کوئی بھی عورت سے پورا کر لو، کوئی بھی عورت کوئی مرد سے، وہ بھی آزادی ہے وہاں. بوٹی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، روٹی بھی ہے، ہر نعمت ہے. تو وہاں تو کہ لوگ تو جنت کے سر رہنا، مست رہنا چاہیے، ہر چیز ضرورت پوری ہوگی.
لیکن دنیا میں سب سے زیادہ لوگ خودکشی، خود کو گولیاں مار لے کے لٹک کے مرتے رہتے وہی ملک میں، اس لیے کہ روحانی سکون نہیں ہے، زندگی عذاب ہے وہ ان کی۔ تو شیطان یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دلاتا کہ وہاں کی کل کی مرغی کون دیکھا بابا، آج کا انڈا کھا لے، بولتا شیطان، یہاں دنیا میں جنت بنا، اچھا گھر بنا، اچھی آمدنی حاصل کر، پورا اسی میں لگ جاتا ہوگا آدمی، جبکہ ہم کو جنت تو وہی ملنے والی ہے، منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر کا مرحلہ ہے۔ پہلی ہماری منزل کیا تھا؟ پہلے روح عالم ارواح میں بن کے ہم لوگ کب کی بن گئے ہیں، کتنے خربوں سال، ہم ایک زندگی ہماری عالم ارواح میں بہت بڑی گزر گئی۔ پھر ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا پورا جسم بن گیا تو وہاں سے روح لا کے یہاں ڈالے، اب یہ دوسری زندگی ہے، یہ زمین آسمان کے بیچ میں چھوٹی ہے، یہ اس سے پہلے کی بہت بڑی تھی زندگی، یہ چھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، زمین کے اندر چلے جاتے، تھوڑے دیر کے بعد مر جاتے، 50-60 سال رہ گئے۔ اب وہاں پھر لمبی زندگی ہے، پھر کتنے سال ہے معلوم نہیں، وہ تیسری زندگی ہے ہماری۔ پھر اس کے بعد قیامت آنے کے بعد سب خبروں سے نکلیں گے، پھر وہ ہماری چوتھی زندگی ہے۔ وہ زندگی بھی، یہ زندگی بہت بڑی ہے، حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ ایک زندگی بولو اس کو، اس کی بڑی مصیبت ہے۔ پھر وہ زندگی ختم ہونے کے بعد جنت یا دوزخ کی زندگی۔ تو اتنی لمبی زندگی میں کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے یہ ہم جو اس وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے دی گئی ہے، ہماری روح جو ہے وہ چمکے اور ہمارا جو چھلکا ہے وہ ٹوٹے۔ اب یہ چھلکا ٹوٹنے کے واسطے بھی ایک ہی اصول ہے، خواہش کو توڑ دینا، چھوڑ دینا، ترک ہوا۔ اور ذکر کرنے سے اور شریعت کی جو جتنی نیکیاں ہیں وہ کرنے سے روح طاقتور ہو جائے گی، خواہشات پہ چلنے سے نفس موٹا ہو جائے گا، اتنا ہی خلاصہ ہے۔ اب جتنی بھی اندر کی بیماریاں ہیں سب کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ نفس میں ہے، روح میں ہے کہیں نہیں بتایا گیا، نفس میں ہے۔ جتنی ہماری خامیاں ہیں، اب پوری خواہشات کو قرآن میں کیا فرمایا؟ نفس سے جڑا، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفس جو شہوتیں کرتا ہے وہ سب تم کو جنت میں ملے گی۔ تو شہوت کون کرتا ہے؟ خواہشات نفس کرتا ہے۔ ایسے ہی خواہش کا اور ایک نام ہے ہوا، اس کو بھی نفس، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے نفس کو ہوا سے روکے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایسی جو بیوقوفی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑا ہے؟ تمہارے نفس میں بیوقوفی ہے، روح میں نہیں ہے۔ فرمایا اِلَّا مَنْ سَفِیہَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس کا نفس بیوقوف ہو گیا۔ ایسی بخل، مال کو پکڑ کے رکھنا، یہ بھی کس کی بیماری ہے؟ نفس کی ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ شح کہاں ہے؟ نفس کے اندر ہے، یہ سمجھے۔ ایسے ہی جو حسد ہے، اتنا چھوٹا دل ہے، دوسرے کی خوشی برداشت نہیں، دوسرے کی عزت برداشت نہیں، یہ کم ظرفی، یہ بھی کس میں ہے؟ سڑی مٹی میں ہے، روح میں نہیں ہے۔ اِلَّا حَسَدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، حسد جو ان کے نفسوں میں ہے اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تکبر بھی کم ظرفی ہے، ذرا کچھ ملتے چکرتے رہنا، تو اس کو بھی نفس کی میں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، فی روحہم نہیں ہے، ان کے نفس میں تکبر۔ تو ساری خرابیوں کی جڑ کون ہے؟ نفس ہے، سمجھے۔ اب جو انسان کی جو بعض صوفیہ کیا بولتے ہیں اللہ، کہ یہ انسان کا جو جسم بنا ہوا ہے نا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، بیسک ایلیمنٹس ہمیشہ سے دنیا والے 4 مانتے ہیں۔ اب تو بہت سارے کیمسٹری میں گئے تو بہت سارے معلوم ہے اور تفصیل، مگر شروع سے دنیا 4 عناصر کو مانتی، بیسیکلی وہی ہے۔ تو بولتے ہیں کہ اب یہ بدن کی جس کی جیسی مکسنگ رہتی ہے نا، ویسے ہی اس کی صفات اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اب کسی کا بدن ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں پانی کا عنصر زیادہ ہے کسی کے اندر، تو ایسا آدمی بڑا عقل مند اور تیز رہتا، بولتے ہیں پانی زیادہ ہے جس کے نفس میں، مکاری عیاری بہت رہتی، بولتے ہیں ایسے آدمی میں جس کی مکسنگ میں پانی زیادہ ہے، 4 سے مل کے بنا ہے نا پتلا،
اور اگر کسی کی مکسنگ میں آگ زیادہ ہے تو انہیں بڑا حریص رہتا، بولتے ہیں آگ کیا ہے، ہر چیز بھسم کرتی رہتی نا، سب جلا دیتی رہتی. تو جس کی مکسنگ کے اندر، جس کے نفس کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ہے، حریص رہتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں، اس کا بھی کھاتا ہوں، اس کا بھی کھاتا ہوں، سب کا کھا جاتا ہوں بولتا ہوں. تو اس کے اندر آگ زیادہ ہے. مٹی ہے اچھا ہے تو زیادہ ہے تو اچھا بولتے ہو. ہاں مٹی زیادہ ہے تو عاجزی رہتی بولتے ہیں، اس لیے کہ مٹی بیچاری اس کو کتنا بھی ہم کھندلتے رہتے ہیں، انہیں نیچے سے پھل دیتے رہتی، غلہ دیتے رہتی، ہم اس کو رونتے رہتے ہیں، پھل پھول دیتی رہتی ہے. اور کسی کی مکسنگ میں ہوا زیادہ ہے، سمجھو اس کی بناوٹ میں، ہاں الگ الگ طبیعت کے لوگ ہیں نا، جس کی مکسنگ میں ہوا زیادہ ہے بولے انہیں متکبر رہتا. بولے فٹ بار میں بہت ہوا بھر دی تو کیا رہتا، لگاتے چلتے رہتا، ٹکتا ہی نہیں. تو جس میں تکبر رہتا نا اس کے پاؤں ٹکتے نہیں، انہیں بات بات پہ اچھلتے رہتا. تو دیکھنے میں آدمی بہت ایسے کپڑے، ایسی داڑھی، اندر تکبر ہے سمجھو، دیکھنے میں بہت زبردست دکھتا، ہاں لیکن ذرا چھوڑ کے دیکھو چہرہ شرعی بڑے بڑے گالیاں دینا شروع کرتا. بیوی سے جا کے کیسا برستا دیکھو، جا کے ظاہر باہر دیکھو تو وہ فرشتہ اتر گیا، ابھی چوتھے آسمان سے آیا سا دکھتے رہتا سورج، مگر اندر اس کے تکبر ہے سمجھو، ذرا چوٹ مارتے کیا سمجھے کیا. جب بعض لوگ کیا رہتے معلوم، بہت تکبر والے رہتے ہیں، مگر بظاہر آئیے تشریف لائیے ایسا بولتے رہتے، بولا بہت عاجزی، تکبر والے رہتے، بہت بڑے تکبر والے رہتے، مگر ایسا ہو تکبر ان کا ایک الگ رنگ کا رہتا. آئیے تشریف لائیے، بیٹھے ہو، میں تو کیا کوئی خاک در خاک، آپ کے در کی خاک، خاکسار کو خاور کہتے ہیں بولتا، ایسا پیش آتا. لیکن ذرا کچھ نفس پہ پڑ گئے سمجھو، ایسا بھی پر کیا سمجھا، میرے کو دیکھ لے تو میں نے کہا سمجھ میں نہیں آتا یہ انہوں سے کیا. کتنے لوگ رہتے مسجد میں، کہا اچھے دکھتے رہتے، بیوی کے ساتھ جا کے لڑتے خود دیکھو کیسے بڑے بڑے گالیاں دیتے رہتے. تو یہ جس کے اندر تکبر رہتا ہے نا، بس نفس پہ چوٹ لگتی. اچھا اب یہ جو نفس ہے جس کو ساری برائیوں، اب یہ نفس آج کا جو عنوان ہے، نفس کو پہچاننا ہے. نفس کو پہچاننا بولے تو کس کو پہچاننا، اپنے کچھ پہچاننا. حضور بولے سب سے بڑا جو دشمن ہے انسان کا وہ مودی ہے، مسلمانوں کا دشمن RSS ہے. سب سے بڑا دشمن بش ہے، بش تو گیا، اب تو بالکل فسفسا آ گیا، اس کا خالی بار بار اس کا دماغ چکرا ہے، بات کرتے کرتے اٹک جاتا رہتا. تو سب سے بڑا دشمن کون ہے، ان اعداء عدوک، اے مسلمان تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کون ہے، نفسو کا، تیرا نفس. وہ تیرا نفس کہاں رہتا، وہ التی بین جنبی کا، کہیں وہ وہاں دلی میں نہیں بیٹھ کے رہتا، انہیں ناگپور میں نہیں بیٹھ کے رہتا. جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کیا، تمہارے دونوں بازوؤں کے بیچ میں یہاں بیٹھ کے رہتا نفس، تمہارے تخت حکومت پہ بیٹھ کے وہ نفس. تو نفس بولے تو کون، ہمارے سے الگ کیا. محمد شفیع کس کا نام ہے، میرے نفس کا نام ہے، اور کیا ہے. تو محمد شفیع کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، محمد شفیع. محمد شفیع کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، محمد شفیع. دو محمد شفیع ہیں، ایک روح ہے ایک نفس ہے. تو محمد شفیع روح کا سب سے بڑا دشمن محمد شفیع کا نفس ہے. تو اس کو سمجھنا ہے. تو ابھی کیا سمجھے معلوم، اپنے اندر کچھ مکسنگ کیسی ہے دیکھ لو، پانی زیادہ ہے، مٹی زیادہ ہے، جو زیادہ ہے بیلنس کر لیتے بیٹھو. نہیں میرا میں مزاجی کیسا، میں بولے تو غصے میں بولتا ہوں، دیکھو میرے کو غصہ نہیں آنا، دیکھو پھر میں آدمی نہیں رہتا ہوں، بڑی شان سے بولتا، بولے اچھا کام ہے، بولے ایسا بولتا. تو کون سا پہلو آپ کا خراب ہے دیکھ لو، مکسنگ میں کہیں فالٹ ہے دیکھ لو. تو وہیں سے سنبھالنا، ہاں یہ خرابی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو فخر سے ظاہر کرنے کے واسطے نہیں. اور بولے کہ ہر برائی اپنے اندر ہے، کنجوسی، بیوقوفی، سب اللہ ہمارا نفس ہے نا، تو ہم لوگ سب بیوقوف ہے.
سمجھے؟ کیوں؟ وہ تو نفس ہے نا. بیوقوف ہے ہم لوگ سب، بخیل ہے ہم لوگ سب نفس کے اعتبار سے، متکبر ہے ہم لوگ نفس کے اعتبار سے، کم ظرف ہے ہم لوگ سب، جلنے والے حاسد ہیں. وہ نفس ہے ہمارا ویسا. اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے. اچھا، اور ایک نفس کی پہچان کیا ہے اس کو سمجھنے کا، یہ ارمانوں کا سرچشمہ ہے. ہمیں ایسا ارمان کرتے رہتا ہے نا. ضرورت کی حد تک چیزیں مانگا تو کوئی برائی نہیں تھی بھائی، جتنا کھانا چاہیے اتنا مانگتا نفس، جتنا کپڑا چاہیے تو کوئی برائی کی بات نہیں. مگر یہ نفس کی عادت کیسی ہے، ضرورت کدھر کی نہیں، ارمانوں میں رہتا. یہ چاہیے وہ چاہیے، ضرورت سے زیادہ. اب دنیا اللہ لمیٹڈ بنائے ہیں، اب ان لمیٹڈ میں تو جہنم میں جاؤ یا جنت میں جاؤ. دنیا محدود ہے. اب یہاں ہمارا نفس کیا بولتا، ان لمیٹڈ ہی، ضرورت سے زیادہ. اتنی زیادہ اس کے اندر ہرس ہے انسان میں. حضور بولے لو کان لابن آدم وادی من ذهب لابتغى وادیا اخرى. ایسی ہرس ہے کہ اس کو سونا بھر، یہ صندوق بھر سونا دیے تو خاموش نہیں بیٹھتا ہے، الماری بھر کے سونا دیے ہیرے دیے تو بھی خاموش نہیں بیٹھتا. تھوڑی دیر تک ہی کرتا، خوش ہوتا، اس کے بعد تھوڑے دنوں تک اور ہونا بولتا. تو وہ ہے کہ اس کو اگر سونے کا پورا جنگل دے دیا جائے، میرے نلا ملا کے پورے درخت پورے سونے کے بنا کے دے دیے اس کو، سونے کا بھی اگر دے دیا جائے تو انہیں بولتا اور ایک وادی سونے کی ہونا بولتا. ایسا نفس ہے. اس انسان کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، خبر میں ڈالے تو انہیں خاموش ہوتا. بولے ایسا نفس ہے، کتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ. اب ایسے نفس کی ہم خواہشات پورے کرنے گئے تو خواہش کر سکتے کیا؟ اس کی خواہش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اچھا، اور ایک کیا فرمایا حضور نے اس کی بیماری، اسی کو ذرا دوسرے اندر، طول عمل، امیدیں لمبی 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 امیدیں کرنے کی عادت. سمجھے؟ ہاں، یہ پلاٹ بیچ تو یہاں کا ذرا کم ریٹ کا ہے، پھر پیسے آ گئے تو وہاں کا خریدتا ہوں، پھر وہاں سے یہاں خریدتا ہوں، پھر وہاں کمپلیکس بناتا ہوں. ایک کمپلیکس ہو گیا تو پھر ایک بڑا کمپلیکس بناتا ہوں، پھر 10 بناتا ہوں. ایسا لمبی پلاننگ رہتی اس کی، یہ کروں گا پھر یہ کروں گا یہ کروں گا. تو حضور کیا فرمایا، ایک دن زمین پہ اس طرح سے ایک باکس ڈالے، انگلی سے چلا لے، یہ انسان کا نفس سمجھانے کے واسطے. ایسا باکس ڈال کے اس کے بیچ میں سے ایک لمبی لکیر باہر تک کھینچ دیے، باکس سے باہر نکل گئی. پھر وہ لمبی لکیر جو جاری باکس کے اندر جاری نا، وہ اندر کی لکیر کو بھی چھوٹے چھوٹے لکیروں سے کاٹ دیے. کاٹ کے بولے کہ یہ ہے انسان کا نفس. بولے یہ باکس جو ہے اس کی موت ہے آدمی کی، اس سے زیادہ انہیں زندہ رہنے والا ہی نہیں ہے. مگر یہ جو لکیر جاری ہو رہی ہے اس کے امیدوں کی پلاننگاں ہیں، اس کے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو موت سے پورے نہیں، وہ آگے تک چلے جاتی اس کی پلاننگ بہت دور تک. اور حضور یہ لکیراں کیا ہے بولے تو بیچ بیچ میں زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو بریک دیتے رہتے، مصیبتیں آتے، ایک خود پاؤں ٹوٹتا، اور بیچ بیچ میں کٹ کرتے رہتے اللہ تعالیٰ. یہ لمبے لمبے امیدیں نہ کرے میرے بندے بول کے کٹ کرتے رہتے. تو محدود ہے، تو کمزور ہے، یہ بڑے بڑے پلاننگ کرا بول کے بیچ میں بھی کٹ کرتے رہتے. مگر اس کے وجہ رکتا نہیں جاتا اس کی خواہش. طول عمل، لمبے لمبے پلان. ایسا نفس ہے، جب دیکھو شیخ چلی کے منصوبے بناتے رہتا. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آٹو رکشے والے لکھتے ہیں اچھا اشار، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی پلاننگ کر رہا. کتنے لوگوں کو میں گھر بناتے سے دیکھا، اچھا گھر بناتے ہیں، یہاں سے لا کے وہاں سے لاتے. اب گھر تو کیا ہے ایک دم جوانی میں نہیں بنا سکتے نا بہت سارے لوگ، تو زندگی بھر کے ارمان نکالنے کے واسطے لاکھوں کا گھر بناتے. اچھا گھر بنانے کے بعد 2 سال کے اندر ہی مر جاتے بوڑھا بوڑھی. میں دیکھا اکثر بچوں کے حوالے ہو جاتا ہوگا، سال 2 سال 5 سال رہتے کہ نہیں چلے جاتے ہوگا. اتنے سال جمع کے گھر بنائے دوسروں کے حوالے ہو جاتا. اصل دیکھا ویسے کتنا بہترین گھر بنا رہے، ان کو معلوم ہی ڈیٹ معلوم ہو جانا تھا اگلے مہینے مرنے والے بول کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹے قرآن مجید میں، امیدوں کو مختصر رکھو. دنیاوی
سفر پہ جانے والا چھوٹا باکس لے کے جاتا ہے، بریف کیس کی طرح سفری، سمجھے، ضرورت کا جو ہے اس میں ایک جوڑا رکھ لیتا، ضروری چیزیں رکھ لے کے جاتا. ہم سفر میں ہیں، یہاں سے جا رہے، گزر رہے ہم یہاں سے، اتنے گھر، اتنی آمدنی، اتنے جائے، وہاں ایک جائیداد، وہاں ایک دکان، وہ سب کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم سفر والے ہیں نا بھائی. سفر والا چھوٹا بریف کیس رکھ دیتا، سفر پہ جانے والا چلو جا رہا ہوں دلی کو جانا ہے، کیا کریں گے؟ پورے گھر میں جتنے گدے ہیں سب ایک لاری پہ ڈالو، یا جتنے بھی جو ہے وہ برتن ہیں، کراکری ہے اور دیگاں گھر میں وہ شادی میں زبردستی لیے سو وہ اور ایک پہ ڈالو. ہاں اتنا بڑا سامان لے کے جاتا، دلی جانے والا آنا ہے اس کو، پھر سفر پہ جانے والا. تو حضور بولے مسافر کی طرح رہو. مسافر کمر ہلکی رکھتا ہے سفر سے، کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ سعودی بیوقوف ایسی بادشاہ ایک آیا تھا نا، پورے کئی جہاز اس کو جانا ہے بادشاہ کو، تو 1000 آدمی جاتے اس کے ساتھ، اکیلا گیا تو بس نہیں تھا، 1000 جاتے، ہزاروں کے بسترے جاتے، کتنے کے دن سے سامان آتے رہتا. وہ بادشاہ آگے 1 گھنٹے کے بعد چلے آتا. ہاں تو سعودی بادشاہ کو سے حولے پن نہیں کرنا. ہاں حولے پن میں پوری دنیا کے کھلونا بن گئے. اتنی اللہ دولت دینے کے باوجود بھی نشان عبرت بن گئے، غلام بن گئے کافروں کے. تو اللہ تعالیٰ یہ تکاثر اور چاہیے اور چاہیے، لمبی امیدوں کو اللہ خوب ڈانٹے. اللہ کو یہی پلاننگ میں رہتے کہ بدماشوں بولے، یہی پلاننگ. ابھی کل میرے پاس آنا ہے، میں یاد ہی نہیں آ رہا تم کو، میرے پاس آنے کا تو ہی نہیں. وہاں ایک گھر بنائیں گے، وہاں ایک گھر بنائیں گے، وہاں جائیداد خریدیں گے، وہ پیسہ جمع کریں گے. کیا کرتے یہ؟ دوسروں کا ہو جانے والا ہے. میرے پاس آنے کی ہمیشہ کی تیاری نہیں کر رہے. زندگی کا اتنا بڑا مقصد بھول گئے بدماشوں. ہمیشہ کے واسطے جو دنیا بنا کے رکھا اس کو بھول گئے. جہنم انتظار کر رہے اس کو بھول گئے. ہمیشہ یہی خواب، پیسہ پیسہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. ننینوں کے چکر، معلوم نا ننینوں کے چکر ہوئے تو انسان آدمی کو لگا تھا کیا ہے، اب جتنے پیسے ہیں نا میرے پاس ہے، پیسے ہوتے مگر 99 روپے ہے، اور 1 روپیہ آ گیا تو ایک بڑی نوٹ 100 کی بن جاتی ہوتا. 99 ہے اور ایک ذرا کما لیں گے 100 کی ہو جاتی ہوتی. اور 100 ہوتے پھر شیطان یہ 99 سے بولتا پھر ذرا اتنا کر لیے تو 100 کی نوٹ ہو جاتی ہوتی. راؤنڈ فگر کریں گے بول کے وہ چکر میں کماتے رہتا. تو اللہ ڈانٹے ہیں، الہاکم التکاثر، اور چاہیے اور چاہیے، یہی دھن اس نے تم کو ایک دم غافل کر لیا. حقیقت ہی بھول گئے، زندگی کا مقصد بھول گئے، زندگی کی حقیقت بھول گئے. سامنے روزانہ مردے جا رہے، بھول گئے. کتنے گھراں بنا بنا کے دولت کما کر کے تمہارے محلے میں، تمہارے آنکھوں میں، رشتہ داروں میں گزر گئے. یہی پلاننگ تم کو مزہ آ رہا ہے اس میں. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں جا کے ڈالنے تک یہی فکر. بڈھے ہو جاتے، پاؤں لٹکتے رہتے قبر میں. اپنی کمانے کی طاقت ختم ہوگی تو بیٹوں کی بولتے، پیسے پورے بتا رہے، بولتے کتنے بیٹے کی دکان پہ کتنا خرچ ہو رہا، کتنا آ رہا جا رہا، وہاں سے مزہ لینا شروع کرتا. تو فرمایا قبر میں جانے تک یہی دھن ہے تم لوگوں کو، اور چاہیے اور چاہیے. خبردار، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. بھڑکتی ہوئی آگ میں جاؤ گے. اور پھر اور چاہیے بول رہے تھے نا، وہاں بولیں گے اللہ تعالیٰ جو ملا ہوا تھا اس کا کیا حق ادا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جتنا ملا ہوا تھا اس میں کیا حق ادا کیے. جو 10 لاکھ جو تمہارے تھے اس کو کیسا یوز کرے، اللہ کو بتانے کے قابل ہے نہیں استعمال اس کا. اور تم اور 10 لاکھ کی چکر میں ایک ایک نعمت کہاں استعمال ہوئی پوچھنے والا ہوں. اس واسطے جو نعمتیں ہیں استعمال ہیں اس کا استعمال صحیح کرو. جتنا زیادہ نعمتیں بڑھاؤ گے اتنا پھنسو گے. تو یہ جو چھوٹا سا سورہ ہے جو آدمی کو کثرت کی خواہش سے روکتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ پیغام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. حضور بولے کہ کیا ہی اچھا رہے گا آپ لوگ سونے سے پہلے 1000 آیتیں پڑھ کے سو جاؤ. بولے حضور کا بھی ترغیب دینے کا الگ انداز ہے، تھا عجیب انداز ہے. اچھا رہے گا سونے سے پہلے 1000 آیتیں پڑھ کے سو جاؤ. صحابہ بولے حضور 1000 آیتیں کیسا پڑھ سکتے، سوتے وقت پورے کام کر کے آ کے تھک کے رہتے، رات کا زمانہ، 1000 آیتیں کیسا پڑھ سکتے. تو حضور بولے الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھو، 1000 آیتوں کے برابر ہے.
یعنی قرآن مجید کی 6000 تقریباً آیتیں ہیں نا، تو قرآن مجید کا جو پیغام ہے 1000 آیتوں میں جو پیغام ہے وہ الحاکم التکاثر میں آ گیا۔ قرآن جو سبق دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو لمبی امیدیں مت کرو، اپن تو مسافر ہے صاحب، کیا کرتے اتنا پیسہ لے کے؟ یہ دنیا میں یہ کافروں کی طرف سے دوڑ لگی، ہر سال ہندوستان میں کتنے ملینئرز ہیں، نمبر 1 پہ کون ہے؟ امبانی ہے، اڈانی ہے، کون ہے پوری دنیا میں؟ وہ فوربس سے کیا ہے وہ میگزین کا اصل نام کیا ہے؟ انگلش مجھے نہیں آتی، ہاں فوربس ہے، بس ہے، بس ہے، ہاں فوربس، ہاں۔ اور ہر سال لوگوں کو جو ہے ہرس دلانے واسطے سسٹم شیطانی، اس سال نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون ہے، سب سے 100 بڑے دولت مند کون ہیں، اگلے کون، آگے سال کون ہو، آگے پیچھے، کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطانی چال ہے، اسی میں رہو، بس ہمیشہ لسٹ پہ نمبر دیکھتے رہو، ہر ایک کے اوپر ایک بڑا رہتا۔ اب ہمیشہ یہی دھن رہتی بڑے مالدار بنیں گے، کتنا مال آنے کے باوجود انہیں فخری رہتا، لیکن اوپر والے کو دیکھتے رہتا۔ تو اس کو جو ڈانٹا گیا ہے، اس کو 1000 آیت کے برابر کہا گیا۔ تو امیدیں مختصر رکھنا، لمبے لمبے پلان نہیں رکھنا۔ ہاں، لمبے لمبے پلان کس میں رکھنا؟ سارے عالم میں اسلام پھیلاؤں گا، یہ رکھنا۔ ہر غریب کے کام آؤں گا، یہ رکھنا، یہ ہے بلند۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، بڑے بڑے مقاصد۔ ہم لوگوں کے مقاصد بیت الخلا کے کیڑے کے ویسے۔ اب یہاں اعتکاف میں بھی آگے لوگ رات دن عبادت کرتے رہے نا، اور لوگ آ کے میرے کو بولتے نا میرے بیٹے کے واسطے دعا کرو، اس بھائی اتنا غصہ آتا مجھے، کہیں کو آیا ہوں گا نہیں بول، رات دن عبادت کرتے رہے تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، شاید لوگ سمجھتے انہیں بیوقوف خام ہوگا اس کی بات، خالی کچھ چیزیں چھوٹی چیزیں مانگنے کے لیے اس کی دعا۔ اتنے بڑے اللہ کا نام چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرتا۔ وظیفہ 1 لاکھ کا وظیفہ پڑھو، کائی کے واسطے پڑھو؟ بیٹی کی شادی ہونا۔ اللہ کا نام اتنے چھوٹے مقصد کے لیے 1 لاکھ وظیفہ کر رہے۔ تو ہم لوگوں کے مقاصد ذلیل، کیڑوں کے ویسے مقاصد۔ امت کہیں بھی جان دو، اللہ کا دین کتنا بھی بدنام ہون دو، دنیا میں کتنا ظلم ہون دو، خاندان میں ظلم ہون دو، آنکھوں کے سامنے جو ہے برائی پھیلنے دو، ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیڑا ہے پاخانے کا، مقاصد ہی نہیں ہے کچھ، کھانا یہ وہ سور کی طرح سے۔ خنزیر کا کام کیا ہے؟ اس کو کوئی فکر رہتی، کب بھی یوں کرتا تھا، کہاں گندگی ملتی کھائیں گے، اور یوں بچن رہتا، 24 گھنٹے وہی کام اس کا۔ تو یہ پیسہ ہونا، گھر اچھا بننا، بچے اچھا پڑھنا، یہ سب سور کے لیول ہے، یہ خنزیر کا لیول ہے۔ یہ بچے پڑھنا، پیسہ اچھا ہونا، کمائی ہونا، بیٹیاں کی شادی ہونا، یہ سب خنزیر کے لیول کے لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اونچے مقاصد والے کو مسلمان بولتے، جس کی نظر آخرت پہ رہتی ہے، جو اللہ کے لیے جیتا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم اللہ کے نام کے لیے، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم حق کے لیے جیتے ہیں، ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے واسطے نہیں جیتے۔ تو اس واسطے اللہ نے خوب ڈانٹا ہے کہ کس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا، کیا کرتے بیٹھے ہو؟ گھر سجانا، فرنیچر سجانا، کیا ہے؟ تو یہ ہمارے نفس کی خرابی کیا ہے صاحب؟ شیخ چلی کے پلانوں میں لگاتا ہے، جس کو بھی ایسے منصوبے سمجھنا یہ میرا نفس ہے، اس کو دبانا ہے، یہ سب پلاننگ نہیں کرتے بیٹھنا۔ سیدھے سادھے گھر میں زندگی نہیں گزر سکتی، سیدھے سادھے کھانے پہ نہیں چل سکتے۔ کچھ لوگ ہیں کب بھی کھانے کی پلاننگ ان کے دماغ میں گھومتے رہتی، آگے چھٹی آئیں گی نا، آپ کی چھٹی کو یہ پکانا ہے، اس کے بعد کہ اس میں وہ ہوٹل کو جانا ہے۔ نوجوان آچار جمع ہوتے ختم، ہوٹل کو جائیں گے۔ کبھی کبھی اچھا کھانا ٹھیک ہے، مگر یہ کھانے کی زندگی، کھانے کے واسطے 20 کلومیٹر جا رہے ہیں، وہاں کا آئس کریم پسند ہے میرے کو، شان سے بولتے اپنے کھانا ہے تو نا، وہ سکندرآباد کا آئس کریم جا کے کھاتا ہوں۔ وہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، برانڈیڈ ہونا، کپڑے بھی برانڈیڈ ہونا، کھانے کی چیزیں بھی برانڈیڈ ہونا۔ یہ سب کیا ہے معلوم؟ یہ سب سور کے خاندان کے لوگ ہیں،
خنزیری ہے، ان کا نام خنزیری رکھنا، ان کو صرف کھانا 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 رہتا، خنزیری ہے یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ یہی کرتے بیٹھے تھے کیا حضور روزانہ؟ یہی کرتے بیٹھے تھے کہ صحابہ روز نئے کھانوں کی پلاننگ ہوتی تھی وہاں؟ مل گیا کھا لیے، یہ بھی نہیں کہ نہیں کھائیں گے بول کے بھی نہیں ہے، مل گیا کھا لیتے تھے، لیکن دماغ میں وہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا وہ کھانا یہ کھانا وہ کھانا۔ یہ انسان ہے، یہ خنزیر ہے، یہ ہمیشہ کھانے کی سوچنے والا۔ البتہ آدمی میں ذوق میں فرق رہتا، سمجھے، ایک آدمی کو بالکل ہی کھانے کی طرف دلچسپی نہیں رہتی تباہ، ایک آدمی کو اس کے مقابلے میں کھانے کی دلچسپی رہتی، تو اتنا تھوڑا فرق تو رہتا، وہ کوئی بری بات نہیں۔ مگر کیا ہوتا، وہ کھانے والے دوستوں میں رہیں گے، کھانے والے لوگوں میں زیادہ رہیں گے نا، تو کھانا ہی قبلہ کعبہ بن جاتا، پھر چھوٹے دماغ کا ہو جاتا، سمجھے۔ بس سخت جملہ ہے، کس کا حضرت تھا، کس کا ہے، قاسم نام تھے کسی کہ وہ آریہ سماج کے جو ہے، اس نے کہا تھا کہ کھانے کا مقابلہ کریں گے۔ وہ دیانند سرسوتی تھا نا، بہت بڑا پنڈت ہندوؤں کا گزرا ہے، جتنا بڑا پنڈت تھا اتنا ہی بڑا پیٹو بھی تھا، انہیں بہت کھاتا تھا، تو انہیں بولا جو کھانے کا مقابلہ کریں گے بولے، تو انہوں تو بولے کہ کھانے کا مقابلہ بھینسوں کے بیچ میں ٹھیک رہتا، خوب کھاتے نا، اچھا جانور اگر تو اور میں بھینسے ہوتے تو کھانے کا مقابلہ سے رہتے ہیں، انسان کا تو کمال خواہشات روکنے میں ہے۔ چلو ایک شرط لگائیں گے، لوگ تم کو میرے کو دونوں کو بھی 1 مہینے کے واسطے کمرے میں بند کر دینا، نہ کھانا بھیجنا نہ پانی، یہ کریں گے مقابلہ، بولے کھانا نہیں یہ مقابلہ کرو، کھانے کا مقابلہ کا ہے، وہ تو جیت سکتے کہ اپن گینڈے ونڈے سے کھانے میں۔ حضور کیا فرمائے، ان عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ناز و نعمت والے نہیں ہوتے، ایسی گاڑی ہونا، اتنے لیول کے گدے ہونا، ایسا ہی چھونا نہیں تو میرے کو نہیں بنتا، یہ سب بیکار ہے۔ اچھی چیزیں حرام نہیں ہیں، اگر لذتوں کے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے دماغ گھومنا بہت خرابی ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن تو ہمیشہ اللہ کا غلبہ رہتا، اللہ کے دین کا غلبہ رہتا، کاموں کا اس کو مزہ رہتا، مقاصد بلند مقاصد کے لیے جیتا مومن۔ زندہ ہے تو کچھ کام ہونا چاہیے بھائی، اسلام کا کام ہونا چاہیے، انسانیت کا کام ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم کھانا پینا ہماری روح کا تقاضا ہی نہیں ہے، یہ سب جسم کا ہے، سب جسمانی کھیل ہے یہ۔ اور ایک کیا ہے صاحب، یہ نفس کی خوبی نہیں، خرابی ہمارے نفس کی، کہ اگر آپ دل بول رہا لانا ذرا کر لیں گے، ذرا کھانے کو دل بول رہا نا کھا لیں گے، ذرا انجوائے کرنے کو دل بول رہا نا انجوائے کر لیں گے، وہ معصوم دکھتی بات کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اب اس کی بات سنتے رہے نا، اس کا پاور بڑھتے رہتا اندر، یہ کریں گے وہ کریں گے، بولنے کا آرڈر کا اس کا پاور بڑھتے رہتا، جتنا آپ اس کی بات سنتے رہیں گے نا، آرڈر اتنا ہی دینا شروع کرے گا، اتنی قوت سے دینا شروع کرے گا، ہر بات آپ اس کی سنتے چلے جائیں گے، ہر خواہش پوری کرتے چلے جائیں گے، تو نفس کا اتنا پاور ہو جائے گا کہ وہ آپ کا خدا بن جائے گا، اتنا پاور سے آرڈر دیں گا اس کے بعد میں کہ تم اس کی بات روک ہی نہیں سکتے، خدا بن جاتا ہے یہ نفس۔ اپنے دل کی باتیں ہمیشہ خواہش کی پوری نہیں کرنا، ورنہ ہم انسان جا کے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو کوئی آدمی ایسا خواہش کی مورتی بنا کے راما راما بولتا کیا، پوجا کرتا کیا خواہش کی پوجا کیا ہے؟ جو آدمی جو خواہش آ رہی نا اس کو پورا کرنے پہ اتنا مجبور ہو گیا، گناہ ہے نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ چیز مناسب ہے یا غیر مناسب ہے سمجھ میں آتا، یہ جائز ہے ناجائز،
یہ اسراف ہے نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں جاتی، بس کرنا ہی کرنا، دل میں آیا کرنا. تو اس نے اس خواہش کو خدا بنا لیا. جس کی بات بے چوں چرا آپ سن رہے ہیں وہ خدا ہو گیا. تو یہ نفس خدا بنتا، اگر تھوڑے دن اس کو چھوڑ دیے ہم تو یہ خدا بن جاتا، ہم بندے بن جاتے. خواہش پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس ختم ہو جاتی. اس کے بعد جو دل میں آیا آدمی کر کے رہتا، مجبور بے بس ہو جاتا، کرتے کرتے وہ لیول پہ آ جاتا. تو نفس کا یہ معاملہ ہے. اس کی کمر نہیں توڑیں گے، اس کو جھکا کے نہیں رکھیں گے، اس کو دبلا نہیں کریں گے نا، تو خدا بن جاتا، ہمارے اوپر سوار ہو جاتا، ہم اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ، کہ آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا. پھر کیا ہوتا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. جو آدمی زیادہ خواہشات پوری کرتے رہتا نا، ایک ایسا لیول آتا اس کا علم بولتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی سمجھ بولتی رہتی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے، خواہش کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے. علم اس کو روکتا رہتا ہے، مگر علم فائدہ نہیں دیتا، علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا. جانتے بوجھتے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، چونکہ خواہش مضبوط ہو گئی، نفس مضبوط ہو گیا، جانتے بوجھتے گمراہ ہوتا آدمی. علم ساتھ نہیں دیتا، پھر علم کا فائدہ نہیں ہوتا جس کو خواہشات پہ چلنے کی. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کتنے معلومات نہیں ہیں صاحب، مگر چلتے نفس پہ. علم خالی دیکھ کے روتا رہتا، ان کا علم کیا ہے بھائی، ان کی سمجھ سر پیٹتے رہتی ان کی عقل، مگر ان کرتے رہتے پورا نفس کا کام. تو تعلیم کام نہیں آتی، سمجھ کام نہیں آتی، بیوقوفوں کی حرکت کرتا جو آدمی کو خواہش پورا کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو لوگ خواہشات پورا کرتے جائیں گے ایک وقت آئے گا ان کی سمجھ، ان کا علم وہ فیل ہو جائے گا. اور پھر آگے اور سخت بول رہے وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر ڈالے. یہ مہر دل کون ہے؟ روح کی جگہ ہے. روح کے نمائندے کا نام اکثر قرآن میں دل ہے. خواہش زیادہ پوری کرتے چلے گئے نا، ایک وقت آئے گا کہ روح مر جائے گی. فرمایا روح کو سیل لگ جائے گا، تالا لگ جائے گا. وختم علی قلبہ، ان کے دل پہ مہر لگ گئی. پھر وہ اچھائی کو چاہنے والی روح، وہ جنت کو چاہنے والی روح، وہ سخاوت کو چاہنے والی روح، وہ علم کو چاہنے والی روح، وہ بس مر جائے گی، وہ دفن ہو جائے گی. وہ روح جس سے امیدیں تھی. یہ انجام ہے خواہشات پورا کرنے. وختم علی سمعہ وقلبہ، پھر باتوں کا، علم کا بھی اثر، بیانات کا اثر ختم ہو جائے گا. جن کو زیادہ خواہشات پوری کرنے کی، جب دیکھو کھانے کی عادت، جب دیکھو کپڑوں کی فکر، وہ ذوق کا غلبہ ہو گیا، بیانات بے اثر ہو جائیں گے، قرآن کی بات بے اثر ہو جائے گی، نبیوں کی بات بے اثر ہو جائے گی، عقل کی بات بے اثر. ختم علی سمعہ، کیونکہ کانوں پہ مہر لگ گئی، وقلبہ، دل پہ مہر لگ گئی، اور آنکھوں پہ مہر لگ گئی. یہ ہے انجام خواہشات پوری کرنے کا. تو میرے بھائی، خواہشات پورا کرنے سے ڈرنا ہے کہ نہیں ڈرنا ہے؟ کتنا معصوم، میں کیا گناہ کر رہا ہوں، کیا بولتا، ارے میرا پیسہ میں کھا رہا ہوں، تو مولانا کو غصہ آ رہا، بولتا میرا پیسہ میں کھا رہا ہوں، میری گاڑی میں چلا رہا ہوں، دوسروں کا کھینچ کا کھا رہا ہوں. کیا کھانا کھا رہا ہوں نا، اور کیا کر رہا ہوں نا مولانا، کھانا بھی نہیں کھانے دیتے کیا؟ سب سے پہلی بدعت جو حضور کے زمانے نہیں تھی نا، اس امت میں جو پہلی ایک نئی چیز جو آئی ہے، پیٹ بھر کھانا کھانا ہے. حضور کے زمانے میں کسی مسلمان کا تصور ہی نہیں تھا پیٹ بھر کھانا. اب ان لوگوں کو کیا بولیں گے جو ہمیشہ پیٹ کی فکر میں رہتے، یہ کھانا وہ کھانا، وہاں جا کے ٹیسٹ کریں گے، یہاں جا کے وہ ہوٹل کیسی رہتی ہے، یہ ہوٹل کیسی رہتی ہے، کہلے کھانا ہونا. یہ ذوق کسی نبی کا ہے تو بتاؤ. تو یہ خواہشات پوری کرنے سے یہ ہوتی ہے. اور حضور کیا فرمائے ہیں کہ ثلاث مہلکات، بولے 3 چیزیں ہیں جو آدمی کو ہلاک ہی کر دیتی ہیں، یعنی اس کی روح مر جاتی ہے، اس کی انسانیت مر جاتی ہے، اس کا جہنم میں جانا پکا ہو جاتا ہے. بولے سر 3 چیزیں. اس میں ایک کیا فرمایا؟ ہوا متبع،
پہلی بات تو بولے اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کوئی بھی آدمی اپنے عیبوں کو نہیں دیکھ رہا، میں اچھا ہوں سمجھ رہا تو گیا، میں ٹھیک ہوں سمجھ رہا گیا ہلاک. اور وہ ہوم متبع کہ جو خواہش آ رہی پوری کرنے کی عادت پڑ گئی تو گیا. خواہشات توڑنے کی عادت رہنا. سونے کو جی چاہ رہا نہیں سونا، کیوں سوتا؟ ٹائم پورا ہو گیا نہیں سونے کا، 5 گھنٹے 7 گھنٹے سونے، پھر کیوں سو رہے؟ نہیں سونا کیوں سوتے؟ کام کرو، کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے. کھانے کو دیجیے، کتنا کھاتے؟ کھا لیے نہیں، جب دیکھو کوئی بکری کو کھاتے جرے دے گا، کیوں کھا رہے؟ کیا ضرورت ہے بولنا کھانے کی؟ تو خواہشات توڑنے والا ہی بچنے والا ہے، ورنہ ہلاک ہو جائے گا فرمایا. اچھا یہ اور ایک یہ نفس کی کوالٹی سمجھو، یہ جو ہمارا نفس ہے نا چھوٹے بچے کے لیول کا رہتا. اپن بڑے ہو جاتے، پروفیسر ہو جاتے، اپن مولانا ہو جاتے، مگر ہمارے اندر کا جو نفس ہے نا وہ چھوٹا رہتا. انہیں جیسے چھوٹے بچہ کوئی چیز ہونا بولے تو نہیں دیے تو روتا، خالی ایک دیکھو دیو بول کے خاموش بیٹھتا، انہیں نہیں دیے تو رونا شروع کر دیتا. جو ضدی بچے رہتے دھن دھن میرے کو دیو، امی دروازے پٹکتے رہتا. ابھی ہونا بولتا ہوں، رات میں 12 بجے اٹھ کے سائیکل دلا بولتا، یا کچھ تو بھی کھلونا دلا بولتا. نہیں بیٹا صبح میں نہیں، آپ ہونا نہیں تو روتا ہوگا. تو یہ نفس ہمارا، ہم کتنے بڑے ہو جاتے ہیں مگر نفس جس چیز کا نام ہے انہیں ضدی رہتا. اور ایک ہی چیز کو ہونا 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 ہونا، ایک ہی چیز کو. اس واسطے اللہ والے بولتے یہ جو برائی کا خیال آ رہا ہے تو کون سا خیال شیطان ڈال رہا ہے اور کون سی برائی کا خیال نفس ڈال رہا ہے، اس کو پہچاننے کی علامت کیا بولتے کہ شیطان بہت عقل مند ہے. اب انہیں ایک گناہ کی جو ہے ہم کو ذہن میں خیال ڈالتا، ہم بولے نہیں بھائی اچھا نہیں لگتا، اپن مولانا آدمی ہے کرے تو کیسا ہو گیا. اب مولانا جا کے فلم ڈاکی اس کے بعد لائن لگے تو اچھا ہی تھا کیا، اچھا مولانا ہے نا، ہاں صحیح ہے. انہیں کیا بولتا، دوسری برائی سکھاتا انہیں، ارے وہ فلاں دوسرے عالم کے بارے میں دوسرے آدمی بارے بہت بیکار آدمی ہے، وہ غیبت کرنے لگا تھا، حسد کرنے لگا تھا. یہ وہ شان سے پورے دیندار یہ نہیں کہ بہت کرتے رہتے. جتنے دیندار لوگ آئے نا ان کو شیطان جو ہے حسد سے مارتا. ایک جماعت رہتی، ایک ہی تنظیم رہتی، ایک ہی ادارہ رہتا، ایک دوسرے کی ٹانگاں کھینچتے رہتے. بولے کہ لولا الحسد لکان لصار العلماء کانبیاء. بولے اگر دنیا میں حسد نہیں ہوتا تو یہ علم والے انبیاء بن جاتے تھے، اتنے اچھے ہوتے تھے، وہاں بہت اچھے کام کرتے، رات دن اچھے کام کرتے رہتے، مگر حسد ایک دوسرے سے کر کے ختم آؤٹ ہو جاتا. تو اب علماء بولے تو کہیں اب سے پورے علماء کو چیک کرنا شروع کریں گے. بہت غلط ذوق ہے وہاں. وہ آئی حدیث بول کے بول دے رہا ہوں، چونکہ یہ دینداروں میں بیماری ذرا زیادہ رہتی. حسد کی بیماری دنیا داروں سے زیادہ دینداروں میں رہتی، چاہے وہ کون سے بھی دینی کام کرنے والے ہو. شیطان وہاں مارتا. تو شیطان کا کیسا رہتا، ایک گناہ وہ ہمارے ذہن میں ڈالا وہ ہم نہیں کرے تو اس کے پیچھے نہیں پڑتا شیطان، آہستہ اور ایک گناہ سمجھاتا، وہ بھی نہیں کرتا تیسرا سمجھاتا. تو بدل بدل کے گناہ کا خیال آ رہا تو سمجھنا حضرت شیطان تشریف لا چکے. اور اگر ایک ہی گناہ یہی چھونا کریں گے تو کریں گے تو وہ سمجھنا یہ ہمارا نفس ہے، یہ ضدی ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، بیوقوف. ہونا تو ہونا بولتا، سکون ہی نہیں ہوتا، سمجھنا یہ نفس ہے. چلو اور ایک کیا ہے، یہ نفس کا معاملہ کیسا ہے. اگر ہم یہ نفس کیونکہ سڑی مٹی کا بنا ہوا ہے نا جی، سڑاند ہے اس کی فطرت. اگر ہم نفس کی باتیں سنتے رہے تو اتنا لیول گر جاتا ہمارا سوچنے کا، فطرت ایسی گر جاتی، حریص بیکار آدمی بن جاتے ہم. تو عربی میں ایک دلچسپ لطیفہ کتاب ہے، اشرب طعامے بول کے، ایک اشرب نام کا شخص گزرا بول کے، اس کو حرص کتنی تھی، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، اس کا بھی ہونا، اس کا بھی ہونا، سب. تو جب ظرف کم ہو جاتا نا آدمی کا، جب آدمی نفس کی خواہش کرتا تو لیول گرتے گرتے کیا لیول پہ آتا بول کے وہ کتاب ہے اشرب طعامی کے لطیفے، اس میں کیسا گر جاتا آدمی. تو خواہشات پوری کرتے کرتے اتنا کمزور ہو گیا تھا انہیں. اس کے بارے میں لطیفہ لکھ کے ہے، اگر کوئی کھجایا سمجھو اس کے آزو بازو کو تو کھجارا سمجھے، ادھر نہیں ادھر کہیں کھجارا تو انہیں سمجھتا تھا انہوں
روپے نکال کے میرے کو دیتے ہوں گے, نکال رہے روپے سمجھتا تھا. انہیں بیچارہ کھجا رہے رائے کیا سمجھتا, اب بھی دینار نکالتے ہوں گے. وہ بھی درہم نہیں سمجھتا تھا, درہم چاندی کا, دینار نکالتا, سونے کی اشرفی نکال کے دے رہا ہوں گا, کھجا رہے ہو تو کھجا رہا تو جیب میں ہاتھ ڈال رہا سمجھتا تھا. جب کدھر سے بھی آنا لوگ ہر ایک سے فائدہ اٹھانا بولتے ہیں, کس سے کیسا لوٹوں, کس سے کیسا لوں, دینے کی طبیعت اتنی. بھائی میری مدد نہیں کر رہے, خود اکیلے کھا رہے, ماموں ہمارے دولت مند ہے, کچھ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ساری دنیا ان کا ساتھ دینے کے واسطے, انہوں کس کے بارے میں نہیں سوچتے کبھی تم کتوں کو دیے ہوئی نہیں, ساری دنیا ان کو دینا, انہوں نہیں دیتے. ایسی کمزرفی ہے نہیں. دیکھے تو اس میں رہتے بہت سارے لوگوں, بے نیاز رہنا بھائی لوگوں سے, کسی سے توقع نہیں رہتے, نہ بھائی سے توقع, نہ رشتہ داروں سے توقع. ایسا رہنا آدمی ہر ایک سے, انہوں دیے تو اچھا تھا, انہوں مدد کرے تو اچھا تھا, انہوں میرے حالات سمجھے تو اچھا تھا. یہ کمزرفی کی بات ہے. یہ دوسروں کو اسلام سکھاتا تم خیال کرو دوسروں کا, مگر ہم سب کے اوپر نظریں ٹکا کے دیکھتے رہنا, سب کرے تو اچھا تھا, انہوں کرے تو اچھا تھا. تو یہ اشرف طامع کا حال کیا تھا, کون کی آدمی تیرے کو دیتا انہیں اشرفی, مگر انہیں کھجا لیتے, ہاں پیسے دیتے ہیں میرے کو, سمجھتے. ایسے اس کے بارے میں اب دیکھا کوئی دو آدمی محفل میں کہیں بیٹھ کے دونوں خوش بول رہے, باتیں کر لے رہے, تو انہیں سمجھتا تھا بولو ہاں وصیت کی منصوبہ بن رہے, مرے تو پورا مال میرے کو دیتے, بولے رہے سمجھتا. وصیت چپ کے کرتے نا, خاموشی سے بولتے نا. اور دونوں کیا بولے رہے ہوں گے, مر گئے تو میرا مال اشرف کو دینا, یہ مشورہ چل رہا ہوں گا سمجھتا تھا. ایک مرتبہ مٹھائی والے کی دکان کے پاس گیا, مٹھائی بنا کے اس کو بولا بڑے بڑے لڈو بناؤ, انہیں نارمل بنانا, بڑے بڑے لڈو بناؤ بھائی بول کے بار بار. انہیں بولا تیرے کیا ہے, بولا لڈو چھوٹا بنائے تو کیا, بڑا بنائے تو کیا, تجھے کیا ملنا, نہیں کوئی میرے کو ہدیہ دیے لڈو, تو تم بڑے بنائے تو بڑے آتے میرے کو. تو دکان سے خرید کے کوئی تمہیں ہدیہ دیتا ہوں گا, تو تم بڑے بنائے تو میرے کو بڑے لڈو ہدیے میں ملتے. اچھا اب ایسا رہنے کی وجہ سے تماشا بنتا نا, تو ایسے حرکتیں کرتا تھا کہ محلے کے بچے ہی پیچھے پڑ جاتے تھے اس کے حرکتیں الٹے سیدھے رہنے سے. تو ایک مرتبہ پورے محلے کے بچے اس کے پیچھے پڑ کے کیا بول کے اس کو ستا رہے تھے ہوں گے. تو اس زمانے میں سالم بن عبداللہ, یہ عبداللہ ابن عباس کے خاندان کے لوگ جو ہے نا بہت سخی تھے وہ لوگ. تو ان کے خاندان کے ایک سالم بول کے تھے, وہ غریبوں میں پبلک میں تحفے تحائف بانٹنے میں مشہور تھے, وقتاً فوقتاً وہ بانٹتے رہتے تھے. تو بچے اس کو بہت ستانے لگے, تو بچوں سے پیچھا چھڑانے کے واسطے انہیں بچوں کیا بولا, سالم بن عبداللہ کوٹھی میں بہت بانٹ رہے تھے, جہاں مٹھائی بانٹ رہے تھے, پیسے بانٹ رہے تھے, بول کے بچوں کو بولا, سمجھے. اب خود بولا, بچے جو ہے پیچھے چھوڑنا بول کے, بچے پورے بھاگے سالم بن عبداللہ کے. اب تھوڑی دیر بعد انہیں بھی بھاگنے لگا. ارے بولے تو کہیں کو بھاگ رہا, انہوں بولے تو آس میں, جھوٹی آس میں بھاگ رہے, تو کہیں کو بھاگ رہا ہو, تو ہو سکتا دے رہے ہوں گے, ہو تو سکتا, ناممکن کیا ہے. تو ایسا اشرف طامع بنتے, اگر نفس کی بات سنتے رہے نا, ڈال عبداللہ گڑ تھیلے میں, جائے نہ جائے لے نہ ڈال, ایسے ہو جاتے اگر ہم خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو. اور ایک کیا ہے نفس کی سمجھنے کی چیز, کہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا موقع نفس کو ہی ہے. کوئی باہر کا دشمن, کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ محمد شفیع کا نفس کون ہے, محمد شفیع ہی ہے نا. تو یہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے, اور محبت ہے اپنے نفس سے ہر ایک کو, اپنے سے محبت ہر ایک کو ہے نا. دوسرا کچھ بھی غلطی کرے تو کیسا کرا ہے بولتا, اپن غلطی کرے تو مجبوری ہے بھائی, چل جاتا. کتنے غلطیاں کر کے بھی میں یہ ہوں وہ ہوں سمجھتے رہتا, کتنے خرابیاں رہتے, دوسرے کی ایک دکھتے ایسا. تو کیوں, اپن سے ہر ایک کو اپنے سے بہت محبت ہے. نفس میں تو کوئی بھی نہیں, اپنے سے محبت ہے, وہی نفس ہے. اب اس سے محبت ہونے کی وجہ سے, اور کیا ہے گھر کا بھیدی ہے وہ, پورا اپنے اندر کی پورے باتیں معلوم رہتے نفس کو.
کیا بولتے ہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. نقصان جو کرتا اپنا ہی کرتا، چونکہ نفس اچھی طرح اپنے کو جانتا، اپنے پورے مواقع معلوم رہتے اس کو، اس لیے سب سے زیادہ ہم کو بھٹکانے میں کامیاب وہ ہوتا. دوسرا نہیں بھٹکا سکتا ایسا. گھر کا بھیدی ہے وہ، پورے لوس پینا معلوم ہے اس کو، کہاں سے گناہ کر سکتے، انہوں کتنے کمزور ہے، کہاں ان سے غلطی ہوتی. ایک ہے. دوسرا ہے کہ محبوب دشمن ہے، جو بھی بولنے جا رہا تھا آگے بڑھ، کہ ہر ایک کو اپنے سے محبت رہتی. اب محبت والا کچھ بولے تو اپنا ہے نا بول کے مان لیتا ہوگا. نفس جب غلطی کرتا اس کو ڈانٹتا نہیں، اس کو نہیں پکڑتا، محبت ہے اپنے آپ سے، اس واسطے بس وہ محبت کی چکر میں چلے جاتا. اور بولتے کہ یہ شیطان کا CID بولتے. کوئی بھی ملک اب دوسرے ملک میں حملہ کرنا ہے وہ تو پہلے جاسوسوں کو بھیجتا، کہاں کہاں ان کی فوج ہے، کیا کیا تیاری ہے ان کی، کہاں لوس پیٹ ہے، دیکھ کے حملہ کرنے کے واسطے بھیجتا. تو شیطان کا بھیدی ہے یہ، جاسوس ہے یہ. شیطان کو پوری اندر کی کہانی نفس بتاتا، کہاں یہ آدمی کمزور ہے، کس معاملے میں، کیسے اس کو جو ہے. اچھا وہ یہ نیچے کا بھول ہی گیا تھا میں. تو یہ کیا ہے، جب تک نفس سپورٹ نہیں کرتا کسی کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا. پورا CID نہیں ہے اس کا، پورا نفس جیسا بتاتا اس کے حساب سے شیطان بھٹکاتا. اگر کوئی نفس کو کنٹرول کر لیا تو شیطان زیرو ہو جاتا ہوگا، کچھ کر ہی نہیں سکتا. شیطان کا CID ہے، شیطان اسی کے ذریعے سے کام کراتا ہے. بہرحال آج ہمارا دوسرے بیان کا بھی ارادہ تھا، بھول گئے. تو اب اس کے جو اصلاح کے طریقے انشاءاللہ کل کسی وقت بولیں گے، اس لیے کہ جلدی بولنے میں مزہ نہیں آئے گا بات سمجھ میں آنے کے لیے. تو ابھی صرف 3 راتیں بچ گئی آج کی رات ملا کے. ہماری خواہش ہے کہ جو محفل میں جو چند علماء ہیں ہمارے، جو بھی عالم ہیں، وہ سلسلے کو سمجھیں تھوڑا. یا پھر جو لوگ ذکر ایک مدت سے کر رہے ہیں، وہ ہے کیا سلسلہ، کیا ہے یہ، اس کا فن کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں. حالانکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی علمی کورس سے یہ اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، یہ گزرنے کی چیز ہے یہ. لیکن یہ کہ اب علماء ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ لائن کیا ہے بس. تو اس وجہ سے ہونا تو کیا چاہیے تھا، وہ مکتوبات امام ربانی کا درس ہونا چاہیے تھا. اگر وہ آخر وقت تک جو ہے مصروفیت رہی، موقع نہیں ملا، تو پھر اس کے بعد حضرت کی ہی جو ضروری چیزیں ہیں وہ خود ہمارے ساتھی پڑے ہوئے نہیں ہیں. اس واسطے پہلے حضرت نے جو آسان کر دیا ہے اس کو مذاکرہ کر لیں گے انشاءاللہ. پھر کسی محفل میں سلسلے کی اور جو گہری کتابیں ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگوں کو جو ہے دین پورا سمجھ کے چلنا چاہیے، سلسلے کو پورا سمجھ کے چلیں گے تو صحیح اس کا فائدہ ہوگا. تو ابھی ایک آدھے گھنٹے سے یا 15-20 منٹ سے کمرے میں مجلس ہوں گی وہ، تو اس میں جو ہے جو بھی جتنے اس میں علماء ہیں وہ سب اس میں آ سکتے ہیں. اور باقی جن کا کم سے کم ایک سبق ختم ہو کے دوسرے میں آ کے نا لطیفہ قلب جن کا ہو گیا، لطیفہ روح میں جو آ گئے ہیں نا، وہ لوگ بھی ان لوگوں بھی آ سکتے ہیں. باقی لوگ ذکر اپنا عبادت کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ کچھ کریں نہیں تو خالی باتیں سن کے فائدہ کیا ہے، کرنے کی لائن ہے یہ. تو جو علماء ہیں وہ تو چاہے کرے نہ کرے عالم ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. کوئی سا بھی سبق رہنے دو، ابھی تک بیعت بھی نہیں ہوندے، وہ لوگ آ سکتے عالم ہیں. یا پھر کم سے کم پہلا سبق پار کر کے آپ دوسرے میں ہیں نا تو وہ لوگ آئیے. باقی پکڑ کے دھکے دے کے تو نکالنے کا قصہ نہیں ہے، جگہ بہت چھوٹی ہے. تو ابھی 15-20 منٹ میں علماء کرام تشریف لائے، سلسلے کی جو ہے اسباق کو سمجھنے کی کوئی محفل ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تھوڑا فریش ہو لیجیے، ہمارے دوسری محفل کو آنے والے ہاتھ پاؤں دبا لیجیے.